بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے. یہ فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جن قوموں نے پانی کی اہمیت کو سمجھا، سرخرو ہوئی. ترقی یافتہ ممالک نے پانی کے ضیاع کو گناہ سمجھتے ہوئے ہر قطرے کی حفاظت کو اپنا مشن بنایا. امریکہ، چین اور دیگر ترقی یافتہ ممالک نے بڑے اور میڈیم ڈیم بنائے اور پھر اس کے بعد چھوٹے ڈیموں کی تعمیر کر کے نہ صرف خوراک اور دیگر ضروریات پوری کیں بلکہ ماحولیات کو بھی بہتر بنانے میں کردار ادا کیا. آج وہ تمام ترقی یافتہ ممالک مائکرو لیول پر زیر زمین پانی کے ذریعے کو استعمال کر کے پانی کے ایک ایک قطرے کو محفوظ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر پانی کا عالمی سال 2022 کو گراؤنڈ واٹر کا سال قرار دیا گیا ہے. لیکن کیا پاکستان نے اپنے دستیاب پانی کو قابل استعمال بنا لیا ہے؟ اس بات سے کسی کو انکار نہیں. ہر سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ زیادہ نقصان کہاں ہو رہا ہے. ہم اوسطاً 30 ملین ایکڑ فٹ سیلابی پانی سمندر میں سالانہ طور پہ بہا دیتے ہیں. اتنی بڑی مقدار میں ضائع ہونے والے پانی کے لیے کوئی پلاننگ نہ کر کے ہم کوئی عقل مندی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول بارش کے ذریعے نوع انسانی تک پہنچاتا ہے. صرف ضلع لاہور میں تقریباً 1 ملین ایکڑ فٹ بارش ہوتی ہے، جو موزوں پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے نعمت خداوندی کے بجائے مزید تکالیف کا باعث بنتی ہے. بارش کے پانیوں کو محفوظ کر کے ہم اپنے گراؤنڈ واٹر کی حالت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے سندھ طاس واٹر کونسل نے اپنے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ فیصل آباد کی ایک کمپنی نیپرو پائپس نے اس سلسلہ میں اپنی خدمات اور تکنیکی مہارت بغیر کسی معاوضہ دینے کا یقین دلایا ہے. اس ضمن میں کام کرنے والی کمپنیوں سے التماس ہے کہ وہ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور سندھ طاس واٹر کونسل کے اشتراک سے آج ہم پانی کا عالمی دن 2022 منا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ یہ دن اپنے ملکی اور قومی حقائق کے مطابق منائیں. سیلاب کا سارا دباؤ تربیلا سے نیچے ہے. اسے کنٹرول کرنے والا واحد ذریعہ کالا باغ کے مقام پر ڈیم بنا کر کیا جا سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ کالا باغ ڈیم کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو اجاگر کریں تاکہ قدرت کے سب سے بڑے عطیہ پانی کو قابل استعمال بنا کر قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت پہلے چیمبر آف کامرس کے سابق صدر جناب انجینئر سہیل لاشاری صاحب نے لاہور چیمبر میں باقاعدہ کالا باغ کمیٹی کا پودا لگایا تھا اور پھر پاکستانی پانیوں اور اس کے اکٹھا کرنے اور فوائد کو سمیٹنے کے لیے جناب نے ملک کے طول و عرض میں یہ آواز اٹھائی. کالا باغ کمیٹی کا لگایا ہوا یہ پودا آج توانا نظر آ رہا ہے. میں دعوت دوں گا انجینئر سہیل لاشاری صاحب کو کہ وہ آئیں اپنی اسپیچ کریں. موجودہ دور میں جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے چونکہ ہمارے خطے میں ٹمپریچرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی مارچ کا مہینہ شروع ہوا ہے اس دفعہ 2022 میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی کس شدت سے آئی ہے اور آگے جا کے جون جولائی میں کیا حال ہوگا. اور اسی طرح بتدریج آنے والے سالوں میں گرمی بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے اثر سے ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ بڑی تیزی سے پگھلنا شروع ہو جائیں گے اور پانی جو ہے وہ سمندروں میں جانا شروع ہو جائے گا. اور اگر اس سے بھی زیادہ پانی ہوا تو پھر سیلاب اور ایسی چیزوں کا
آنا ممکن ہے. ہم جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس پہ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اور ان کے علم میں بھی ہے. یہ سلسلہ شروع کیا کہ کالا باغ ڈیم پہ اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی اور اس کے اوپر ہم نے بہت سے اویئرنیس سیمینارز کیے. ورلڈ واٹر ڈے پہ بھی کیے اور ادروائز بھی بہت دفعہ ہم نے اپنے ہاں ایسے سیمینارز کیے ہیں جس میں ہم نے کالا باغ ڈیم کی افادیت پہ گفتگو کی ہے. مگر افسوس یہی ہے کہ جس سے بھی ہم نے جب بھی کسی سرکاری عہدیدار سے بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کنسنسس سے بنے گا. تو میرا سوال اکثر یہی رہا کہ پاکستان میں کون سی چیز کنسنسس سے بنی ہے. لوگ بہت مخالف تھے. KPK کہتے ہیں وہ بھی مخالف تھا. کچھ بلوچستان میں لوگ مخالف تھے. مگر پاکستان کو چونکہ ایک لیڈر ایسا ملا ہوا تھا جس نے ساروں کو اکٹھا کیا اور پاکستان بن گیا. تو آج صرف اتنا ہی میں نے کہنا ہے کہ پانی جو ہے وہ ہوا سے بھی مقابلتاً زیادہ ضروری ہے اور ہمیں پانی کی کنزرویشن کرنی ہے. اس کے لیے آپ سب مل کے بیٹھ کے سوچیں کہ کیسے ہم پانی کو بچا سکتے ہیں اور کیسے ہم کالا باغ ڈیم اور دوسرے ڈیمز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. ایمفسس میرا کالا باغ ڈیم پہ اس لیے ہے کہ وہ بالکل ایک نیچرل ڈیم ہے. اس کی افادیت پہ اگر بات کرنا شروع کریں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. وہ سب کو آپ کو پتہ ہے. ہمیں اب یہ چاہیے ایک سول سوسائٹی کی طرح, ایک چیمبر کی انسٹیٹیوشن کی طرح کہ ہم اس کالا باغ ڈیم کو کس طرح سے ایک لابنگ کی طرح حکومت کے آگے پیش کر سکتے ہیں. کوئی بھی حکومت ہو, کوئی آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے, ہمارا اس سے اتنا تعلق نہیں ہے. مگر ہمارا تعلق یہی ہے کہ پالیسیز صحیح بنے, پالیسیز پہ کارآمد ہو, امپلیمنٹ ہو, اور ہم کالا باغ ڈیم کو کس طریقے سے باقی کے بھی چیمبرز کو ملا کے, باقی ایگریکلچرسٹ کو بھی ملا کے ایک مربوط طریقے سے حکومت کے آگے اس کی لابنگ کریں اور ان کو اس کی چیز کا بتائیں کہ کیسے ہو سکتی ہے. اور اگر ہم یہ کر سکیں تو بہتر ہے, ورنہ اس مائک کے آگے اور بھی بہت سے لوگ آئیں گے جیسے میں نے بات کی ہے, بات وہیں کہ وہیں ہو جائے گی, بات آگے چلے گی نہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہم آہستہ آہستہ بتدریج قدم بہ قدم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہم اس کی ایک بڑی بھرپور لابی کریٹ کریں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ہم کنونس کریں جو ابھی کنونس نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کالا باغ ڈیم ہماری لاش سے گزر کے بنے گا, تو ہماری افواج نے اور ہمارے دوسرے انسٹیٹیوشنز نے بہت سی لاشوں پہ کام کیا ہوا ہے, گرائی ہیں, اپنی لاشیں گرائی ہیں, 2-4 گر بھی گئیں بڑے مقصد کے لیے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب موضوع تنگ اپنا لانگ مارچ کر رہا تھا تو اس میں کئیوں نے لاکھوں میں لکھا ہے کہ لوگ مارے گئے. تو موضوع تنگ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے ضمیر کے پہ کوئی بوجھ نہیں ہے کہ اتنے بندے تمہاری لانگ مارچ میں مارے گئے؟ اس نے کہا لیڈر کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا, اس نے کام کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کی ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا. تو پاکستان کے ضمیر پہ بھی کوئی بوجھ نہیں ہوگا اگر یہ چند لاشوں پہ بھی بن جائے. مگر چونکہ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ بچے کو انجیکشن لگانا تکلیف دہ لگتا ہے, وہ روتا ہے کہ نہیں میں نے لگوانا, مگر ماں اور باپ پکڑ کے اس کو وہ انجیکشن لگوا دیتے ہیں, اس کے بعد بھی وہ روتا رہتا ہے, پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو قوم کا بھی یہی حساب ہے کہ اس کو یہ ٹیکہ لگائیں پکڑ کے, اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ پانی کی اہمیت پہ اوور آل ہمارا ایک نیشنل سوچ ہے وہ ابھرے گی, اور ہم پانی کے متعلق مزید گہرائی سے سوچیں گے کہ یہ ہمارے لیے کتنا قیمتی. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان بلکہ انڈس بیسن کہہ لیں وہ خطہ ہے جو آبی وسائل کے لحاظ سے دنیا کا امیر ترین خطہ کہلایا جاتا تھا. پوری دنیا کے جو غلے کے جنہیں بھی کسی قسم کی کبھی ضرورت ہوتی تھی قحط کے زمانے میں, تو وہ اس انڈس بیسن پہ آتے تھے, ہندوستان میں آتے تھے, اور ہندوستان پر آ کے اس سنتاس کا یہ جو میدان تھا راوی ستلج بیاس کا, اس کے بیچ میں آ کے تو یہاں سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. لیکن پاکستان بننے کے بعد ہمیں جو کچھ ملا اور جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے اس سے زیادہ درانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ
آخر ہمیں کیوں ناکامی ہوئی، کس وجہ سے ہم اپنے اس جو معیشت دنیا کی ٹاپ کی معیشت میں شمار تھی وہ آج کیوں نیچے جا رہی ہے. اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں ہر حال سے ہر طریقے سے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اوپر پریشر کون سے ہیں اور ہمارے بیچ میں کیا تکالیف ہیں، بیچ میں کیا ایک ریزسٹنس بنی ہوئی ہے جو کہ خام خواہ کی جو ہے ہمارے درمیان دوری پیدا کیے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی غلطیوں کو بھی دیکھنا ہوگا. بلکہ میں نے ایک دفعہ بات کی تھی، سانوں اپنی منجی دھلے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں اور ہم کون سے ایسے خیالات ہیں. ہم دوسروں کے بھی سنیں. میں چاروں صوبوں میں نے دورے کیے ہیں، وہاں پر لیکچر لیے ہیں اور شکر الحمدللہ میں نے وہاں سے ہم نے حمایت حاصل کی ہے کالا باغ ڈیم کے لیے. اور اس کے اندر اگر ہم پازیٹیولی چلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے مقصد پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے ہوگا کہ ہم تیزی کے ساتھ دوسرے صوبوں میں بھی جائیں اور وہاں پر اپنے ان سب دوستوں کو جو کہ پاکستان کا نام لیتے ہیں آج بھی انہیں اکٹھا کریں. یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس کتنا پانی اور ہم کتنی زمینیں آباد کر رہے ہیں، ہمارے پاس پانی ہے بھی یا نہیں. وابڈا یہ کہتا ہے کہ 145 ملین ایکڑ فٹ کا پانی ہے ہمارے پاس، لیکن ہم تقریباً 102 ملین ایکڑ فٹ سے زائد پانی استعمال نہیں کر پا رہے. کبھی 99، کبھی 100، کبھی 102 اور کبھی ایک آدھ سال ہم نے 105 ملین ایکڑ فٹ کا پانی استعمال کیا ہے اور اس سے ہم صرف 40 ملین ایکڑ رقبہ آباد کر رہے ہیں آن دی ریکارڈ. اس کے مقابلے میں دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے. ہمارے اسوان ڈیم کا جو ریور نائل ہے وہ 49 ملین ایکڑ فٹ کی اس کی ٹوٹل اویلیبلٹی ہے اور 37 ملین ایکڑ فٹ پانی انہوں نے ہر سال جو ہے انہوں نے اپنے کسانوں کو دینا ہے اور اس سے 83 ملین ایکڑ رقبہ آباد کر رہے ہیں. وائی 37 ملین ایکڑ فٹ سے وہ اتنا رقبہ آباد کر رہے ہیں اور ہم صرف 40 ملین ایکڑ رقبہ آباد کر رہے ہیں. اور باقی رقبہ کہاں پر جا رہا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایجپٹ اور پاکستان کے درمیان رائٹ سائڈ کے اوپر کہ کتنی ایک ڈفرینس ہے کہ وہ ہم 1 ملین ایکڑ فٹ سے کتنا رقبہ آباد کر رہے ہیں اور ہمارے مقابلے میں کتنے گنا زیادہ 5 گنا سے زیادہ مصر میں آباد ہو رہا ہے جو سیکنڈ لیول کی جو اپنا ایریگیشن سسٹم ہے. اور یہ ہمارا یہ جو اسٹیٹیکل ڈویژن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ باقاعدہ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ تقریباً 83 ملین ایکڑ ہے جس میں سے 40 ملین ایکڑ رقبہ آباد کر رہے ہیں اور 43 ملین ایکڑ رقبہ ابھی بے آباد ہے. اگر ہم ان رقبوں کو آباد کر لیں تو ہم خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنی اکانومی بڑھا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمیں پہلے بھی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ کیا ہم پانی کا استعمال صحیح طریقے سے پراپرلی کر رہے ہیں. یہاں پر ایک اور چیز دیکھ لیں، میں مصر ہے، برازیل ہے، چائنا ہے یا امریکہ ہے، انہیں کوئی چکر نہیں ہے انہیں اپر رائپیرین سے. لیکن پاکستان میں ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ ہمارا اپر رائپیرین وہ ہے جو ہر وقت دشمنی نکالتا ہے. ہمیں 88 بھی یاد ہے جب راوی میں اور ستلج میں پانی آیا تھا اور اس طرح پانی آیا تھا کہ اس نے بیڑا غرق کر دیا تھا اور باقاعدہ راوی اور ستلج کے باقی جو دوسرے علاقے تھے انہیں پاکستان کے دوسرے حصوں سے کاٹ دیا تھا. ہمیں یہ یاد ہے. ہمیں 92 بھی یاد ہے 92 کا جب جہلم اور چناب میں سیلاب آیا تھا اور جہلم شہر کے چھتوں کی چھتوں سے وہ کئی جگہ سے پانی گزر گیا تھا. اگر آئندہ کسی بھی وقت میں اگر یہ صورتحال ہوئی تو اسے ہم کس طرح فیس کریں گے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے. پاکستان کا جو انڈس واٹر کمیشن ہے وہ بارہا اگر وہ کہتا ہے جی ہمیں آپ ڈیٹا دیں لیکن نہیں ڈیٹا دیتے. ہمیں تمام چیزیں رکھنی چاہیے یاد کہ انڈیا اپر ریپیرین ہونے کی حیثیت سے کیا کچھ کر سکتا ہے. ایک بہت بڑے نام ہیں فوت ہو چکے ہیں جان برسکو، انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ ان کے بھی یہ خیالات باقاعدہ کوٹ ہوئے ہیں اس جگہ پر کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے جو پاکستانی پانیوں کے اوپر کچھ پروجیکٹ بنا کے تو کچھ گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے. تو جب ایسی صورتحال ہے تو اگر ہم نہیں اپنے آپ کو تیار کریں گے، اور تیار کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی فلڈ آتا ہے ہم اس پانی کو روک لیں اور اس پانی کو استعمال کریں. اب یہ جو سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ جب پانی آتا ہے اور اتنے شدت میں آتا ہے کہ ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے اور وہ تباہیاں پھیلاتا ہوا آگے نکلتا چلا جاتا ہے. یہ 2010 کا فلڈ ہے جو کہ بڑا ٹاپ فلڈ ہے اور یہ صرف آپ کے جولائی کے آخر میں یہ آیا تھا اور 5-7 دن رہا ہے اور صرف ان 5-7 دن کے اندر پاکستان کی اکانومی کا $43 بلین کا لاس کیا ہے.
1781 بندے فلڈ کے دوران مرے ہیں، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے تقریباً 2100-2200 بندے جو ہیں ٹوٹل وہ مرے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، ڈاکٹر سلمان شاہ نے ایک نشست میں کہا، بلکہ ایک پروگرام میں کہا کہ اگر ہم کالا باغ ڈیم بر وقت بنا لیتے تو 1000 بلین ڈالر کی اکانومی ہماری بڑھ چکی ہوتی۔ 1000 بلین کی اکانومی کو ہم نے اس طریقے سے پھینک دیا۔ کیا ایسے پروجیکٹ جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر لگائیں، ان کی مخالفت کیا جائز ہے؟ کیا ان کی مخالفت کرنا حب الوطنی کا نشان ہو سکتا ہے؟ حب الوطنی نہیں ہو سکتی، بلکہ اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے مفادات سے غداری ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، میں نے پیچھے ایک پروگرام میں کہا تھا، اور بلکہ میں کیوں، جو بھی چیز ہے آج کل تو انٹرنیٹ نے بہت کچھ کلوز کر دیا ہے۔ ہماری نیپرا رپورٹ بتاتی ہے کہ اس وقت بھی جو بجلی ہماری جو ہائیڈل سے مل رہی ہے وہ 2 روپے 11 پیسے یونٹ مل رہی ہے، تقریباً 1.2-1.3 سینٹ پر یونٹ کے حساب سے، اور اوورال جو ہمیں بجلی مل رہی ہے وہ 13 سینٹ پر یونٹ کے حساب سے مل رہی ہے۔ یہ جنریشن کاسٹ ہے، اور اس کے بعد جو لائن لاسز ہیں 25% کے، اور جو ٹیکسز کی ہیں، تو ہمیں تو بجلی جو پڑتی ہے تو یہ 20 سینٹ میں پڑ رہی ہے۔ کیا 20 سینٹ والی بجلی، ساتھ ہی جو ہمسایہ ملک ہے تقریباً 9.5 سینٹ پر یونٹ وہ بجلی پیدا کرتا ہے، ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ امریکہ تقریباً 6.25 سینٹ کے حساب سے بجلی پیدا کر رہا ہے، چائنا 6.5 سینٹ کے حساب سے پیدا کر رہا ہے، اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو 11 سینٹ سے زیادہ پیدا کر رہا ہے، اور ہم 20 سینٹ کے پر تقریباً جا کے پہنچیں۔ تو ہماری جو اکانومی ہے، ہماری جو ویلیو ایڈڈ جو انڈسٹری ہے، کیا وہ مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں سے ہم ون کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں، یہ صرف بجلی سستی نہیں دیتے، یہ تو بائی پروڈکٹ ہے۔ یہ ہماری 43 ملین ایکڑ کے رقبے کو آباد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اگر ہم پلاننگ کریں۔ اگر ہم 43 ملین ایکڑ کو ہم آباد کر لیں، یا اس میں سے آدھی بھی آباد کر لیں، تو ہمیں نہ تو اپنی ٹیکسٹائل ملوں کے لیے کاٹن کہیں سے منگانی پڑے گی، نہ کسی اور چیز کی پڑے گی۔ ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے جب فلڈ آتا ہے۔ آپ یہاں پر آپ 2010-11 کا فلڈ دیکھ سکتے ہیں کہ 54 ملین ایکڑ فٹ پانی وہ سمندر میں گیا، 54 ملین ایکڑ فٹ سے زائد پانی سمندر میں گیا، اور اس سال بھی ہم نے صرف 88 ملین ایکڑ فٹ پانی استعمال کیا اپنے نہروں میں۔ تو باقی پانی کہاں گیا؟ حالانکہ کتنا پیک پانی تھا وہ ہونا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے 2015-16 کے اندر بھی جب 36 ملین ایکڑ فٹ سے زائد پانی سمندر میں گیا، اس وقت بھی ہم 99 ملین ایکڑ فٹ بھی پانی اپنے کھیتوں میں استعمال نہیں کر سکے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ کس طریقے سے ہم اس سٹیج پہ پہنچیں گے کہ ہم اپنے پانی کو استعمال کر سکیں؟ یہ وہ پانی ہے جو ضائع جا رہا ہے، یہ وہ پانی ہے جو قیمت رکھتا ہے۔ اور اگر اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ دیکھیں تو 1 ملین ایکڑ فٹ پانی سے ہم 2 بلین ڈالر کی اکانومی بڑھا سکتے ہیں۔ اٹ مینز کہ اگر 30 ملین ایکڑ فٹ بھی صحیح جو ہمارا ایوریج ضائع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر سال، ہم اتنی عقل مند قوم ہیں کہ ہم ہر سال 60 بلین ڈالر کی اکانومی سمندر میں پھینکے جا رہے ہیں، اور پھر کہنا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہ تھندو۔ وائی؟ وہ اس لیے کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں۔ وہ لوگ غدار نہیں ہیں، وہ لوگ انہیں بتایا جائے، جا کے بار بار کہیں۔ یہاں پر اسی فلور کے اوپر پورے جو سندھ کے سجادہ نشین بھی کافی آئے تھے اور سب کچھ آئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ریزولوشن پاس کی تھی اسی چیز کے لیے کہ بھی ہائیڈل پروجیکٹ کو منظور کیا جائے۔ سخی شہباز قلندر کے سجادہ نشین مہدی سائیں نے یہاں بہترین ان کی اسپیچ تھی کہ جیسے بھی ہو، جو بھی پروجیکٹ ہے بناؤ اور آپس کے اختلافات ختم کرتے جاؤ، ورنہ مر جاؤ گے، پیاسے مر جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے۔ یہ ایک پچھلے سال ہم نے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، 1.5 سال، ہم نے جنرل مزمل صاحب کو یہ باقاعدہ پریزنٹیشن دی تھی کہ بھی سمندر کا دیکھیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں یہ حل تلاش کرنا ہے کہ کس کے کیا مسائل ہیں، کیا مسائل نہیں ہیں۔ 2 چیزیں ہیں جو سندھ میں عام طور پر کہتے ہیں، اور دونوں چیزوں کی کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے، ان تکالیف کو دور ہونا چاہیے۔ ایک تکلیف تو یہ ہے کہ سمندر بڑھتا ہے، اور تقریباً 71,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ ان کا بے آباد ہے۔ اس کے لیے واحد ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ کراچی سے، آپ ساحل سمندر سے تقریباً اوپر 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ سندھ براج بنائیں تاکہ پانی ساحلی علاقے کو مل سکے۔ اب شکر الحمدللہ سندھ براج کی فیزیبلٹی بھی کمپلیٹ ہو گئی، اب وہ ٹینڈرنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ بنتا ہے تو ایک تو ساحلی علاقوں میں میٹھا پانی مل گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، سی انٹروین جو ہے وہ دریا میں رک گئی، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کراچی کو بھی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ جو 1.5 کروڑ کی آبادی ہے اسے پراپرلی ملے گا۔ اس سے یہ ہے کہ آٹومیٹکلی ایک صورتحال بہتر ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ ویئر بن جاتا ہے، جو یہ نیچے میں نے ایک لائن نیلی کھینچی ہوئی ہے، اگر یہ ویئر بن جاتا ہے تو یہ پورا وہ علاقہ ہے جو بہترین جھینگا پیدا کر سکتا ہے، لیکن دلدلی علاقہ ہے۔
وہاں پر ہم نے جگہ کیا پیدا کرنا ہے، وہاں تو گھس ہی کوئی نہیں سکتا. تو یہ تمام چیز ہو جائیں گے تو یہ علاقہ بلینز ڈالر کی سالانہ آمدنی کا اضافہ بنے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، سندھ کی طرف سے عام طور پہ یہ شکایت کی جاتی ہے کہ پنجاب پانی چوری کر رہا ہے. کرتے ہیں. پنجاب یہ کہتا ہے سندھ غلط انڈین دیتا ہے. ہم اس چیز میں نہیں جا رہے کہ کون غلط کہہ رہا ہے کون صحیح کر رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صورتحال کیا ہے. ارسا کے پاس جو نمبرنگ آتی ہے وہ کاؤنٹ کر دیتا ہے. اب اس میں دیکھیں، میں اس کی زیادہ ٹیکنیکلٹی میں نہیں جانا چاہتا کہ جو پانی چشمہ سے نکلتا ہے، اور ایک سندھ یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ جب ہم پانی مانگتے ہیں گدو پر تو آپ ایک ہفتہ پہلے چشمہ سے پانی ریلیز کرتے ہیں، ہمیں پہنچتے 7 دن لگ جاتے ہیں، پھر ہمارے کھیتوں تک پہنچتے مزید 7 دن لگ جاتے ہیں، ہم تو مر گئے. نمبر 1. نمبر 2، چشمہ سے لے کے گدو تک ہزاروں ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، وہ الزام لگاتے ہیں، وہ پانی لیتے ہیں اور بغیر کسی انڈنٹ کے پانی لیتے ہیں، ہم تو مر گئے. تو اور اس میں یہ بتاتے ہیں جو نمبرنگ دی جاتی ہے کہ تقریباً 15-20 ہزار کیوسک پانی غائب ہو جاتا ہے. بالکل زیر زمین پانی بھی جاتا ہے، ٹیوب ویلوں بھی تھوڑا بہت پانی لیتے ہیں، لیکن کتنا پانی جاتا ہے؟ تو بھئی ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کوٹ مٹھن بالکل نزدیک ہے گدو کے، یہ کہہ لیں کہ جو جھیل ہے، جو گدو کی جھیل ہے، وہ کوٹ مٹھن سے تقریباً 30-35-40 میل کے فاصلے پر ہے. اگر کوٹ مٹھن کے اوپر ہم ایک بیراج بنا دیں تو آٹومیٹیکلی اتنی سپیڈ سے جو پانی ہے وہ چند گھنٹے کے اندر وہ گدو پہنچ سکتا ہے. جب بھی سندھ پانی مانگے آپ اسے پورا پانی آپ وہیں سے اپنے کوٹ مٹھن سے ریلیز کریں، اسے جب پورا پانی ملے گا تو وہ جو اختلافات کی فضا ہے وہ کم ہو سکے گی. نمبر 1. نمبر 2، اس پانی کی آڑ لے کے وہ سندھ بلوچستان کے حصے کا پانی کاٹ دیتا ہے، گدو سے جا رہا ہے. آپ بلوچستان کی بھی جو پٹ فیڈر کنال ہے اسے باقاعدہ آپ کنورٹ کر دیں کوٹ مٹھن کی طرف، تاکہ اسے بھی ڈائریکٹ پانی ملے. جب بلوچستان کو بھی انڈیپینڈنٹ پانی ملے گا، سندھ کو بھی جب پانی مانگے گا اسے پورا پانی مل جائے گا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی نہریں ہم پیمائش کریں، ہم اسے ڈائریکٹ پانی دے دیں. کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس الزام کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ ہم صرف اس چیز کے اندر ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے کوٹ مٹھن براج میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک اتنی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اگر کسی الزام کو آپس میں ملانے کے لیے اگر یہ ہم کچھ بلین کا اگر خرچ کر بھی لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی کچھ چیز نہیں ہے. جب کوٹ مٹھن پہ ایک گیج ہوگا اور چند گھنٹے میں پانی جب پانی جو ہے سندھ پہنچ جائے گا، اسے بھی تکلیف نہیں، بلوچستان کو پورا ملے گا اسے بھی تکلیف نہیں. اور ایک وہ آپس میں ان دو جو مین سندھ والے الزام لگاتے ہیں ان کی تلافی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم پھر نیکسٹ پڑھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو پورا پانی مل رہا ہے واٹر پورشن میں کارڈ کے مطابق، تو پھر اس کے اندر کیا پرابلم ہے، کیا ایشو ہے. کے پی کے والے کافی اس بات کو کہتے ہیں جی آپ کالا باغ ڈیم نہ بنائیں، اس کے لیے کہتے ہیں جی لفٹ اریگیشن اسکیم بنا لیں. لفٹ اریگیشن اسکیم بنا کر پانی دیں. اگر ہم دیکھیں اپنا واٹر ریکارڈ دیکھیں اور پانی کی اویلیبلٹی 145 ملین ایکڑ فٹ دیکھیں، 145 نہیں 140 ہی ہم ایوریج لگا لیں، تو کے پی کے حصے میں مزید 6 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ پی این ڈی اپنے کے پی کے مطابق اس کے اندر تقریباً نیچے جو جنوبی جو اپنا پورے کے پی کے کا جو علاقہ ہے اس میں تقریباً 14.5 لاکھ ایکڑ رقبہ ہے جو کہ بنجر ہے، ویران ہے، جسے زراعت کے لیے پانی چاہیے. اس میں تھوڑا سا علاقہ آپ کے مردان میں آپ کے تخت بائی کے مقام پر ہے، اور آپ کے جو ڈسٹرکٹ سوابی کے اندر رستم کا کچھ علاقہ ہے چند ہزار ایکڑ کا، اور باقی جتنا بھی علاقہ ہے 14 لاکھ ایکڑ کا وہ سارا کا سارا جنوبی اضلاع کے اندر ہے. اگر وہ لفٹ اریگیشن کے تحت کریں گے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 6 ملین ایکڑ فٹ پانی لے جانے کے لیے، اور کون سا آلودہ پانی، سلٹڈ پانی، وہ مشینری کتنے عرصے ٹھہرے گی، اس کے لیے کتنی بجلی چاہیے ہوگی. اور ایک بات ہے کہ اگر آپ کو 500 روپے والا پانی چاہیے، 500 روپے فی ایکڑ والا اگر گریویٹیشن فلو کے ذریعے، یا آپ کو 15,000 روپے والا بقول شمس ملک صاحب کے 15,000 روپے فی ایکڑ والا پانی چاہیے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا میں 1 ایکڑ کے لیے 15,000 روپے خرچ کروں گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے اوکے مجھے 500 روپے والا ملے. ایک باقاعدہ سلوپ بنے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ سالٹی ایریا ہے بیچ میں، کہتے ہیں بھائی آپ کے لنڈن اور پیرس کے درمیان 291 میل کی دوری ہے، اور 291 میل پر آپ کی جو ٹرین چلتی ہے وہ 20 منٹ نیچے جاتی ہے. 291 میل کا فاصلہ وہ 2 گھنٹے 20 منٹ میں طے کرتی ہے، اور 20 منٹ اس نے انڈر گراؤنڈ اس نے جانا ہے، بیچ میں سمندر بھی ہے، کراس کرنا ہے. آج تو ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ گئی ہے.
ہم کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ سالٹی ایریا دوسرا ایریا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب انجینئرز کے پاس ہے، انجینئرز کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری جو اپنا پانی ہے یہ ہمارے سیم ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گی۔ تربیلا ڈیم بنا، تربیلا ڈیم بننے سے اس کے نچلے علاقوں میں سوابی میں، مردان میں، ہزروں میں جو اٹک کا علاقہ ہے وہاں پر سیم آیا ہے، لیکن آپ کے نہ ہری پور میں سیم آیا، نہ ایبٹ آباد کے نوشیروان کے علاقے میں آیا، نہ آپ کے مانسہرہ کے اگی کے علاقے میں آیا، نہ آپ کے کسی اور شیرگڑھ کے علاقے میں آیا۔ وہ علاقے تو بڑے محفوظ ہیں، بلکہ محفوظ ہی نہیں ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کی جو پانی کی سطح بہت نیچے تھی وہ اونچی ہو گئی ہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو آپ کا پورا کرک کے علاقے کا، آپ کے کوہاٹ کے علاقے کا جو پانی سینکڑوں فٹ نیچے ہے وہ اس جھیل بننے سے وہ لوگ انجوائے کریں گے، اور بہترین وہاں پر کنویں بھی بن سکتے ہیں، دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کالا باغ ڈیم کا مفاد پانی کے لحاظ سے، تقسیم کے لحاظ سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو انڈر گراؤنڈ سوائل سسٹم ہے وہ بھی ہے۔ اب اگر پوری جھیل بھر بھی گئی جو کہ میکسیمم ایک ہفتہ یا 15 دن کے لیے 915 فٹ پہ رہے گی، تو نوشہرہ تو آپ کا 961 فٹ ہے۔ کیا 915 فٹ والا چھلانگ مار کے 40 فٹ اونچا چھلانگ مار کے اوپر چلا جائے گا؟ یہ خام خیالی ہے۔ ایک بات، ارسا میں 2015 میں تمام ممبر بیٹھے تھے چاروں صوبوں کے، انہوں نے اجتماعی طور پر خط لکھا گورنمنٹ آف پاکستان کو 2015 میں کہ آپ 5 سال کا PSDP وہ سیز کر دیں، کوئی سڑک نہ بنائیں، کوئی اور ترقیاتی کام نہ کریں، مکمل آپ سیز کر دیں، اور آپ 5 سال میں جتنا بھی بجٹ ہے وہ آپ اس سے 22 ملین ایکڑ فٹ کے ریزروائر بنا دیں۔ رقیب خان صاحب جب اس کے چیئرمین تھے ارسا کے، اور انہوں نے چاروں ارسا کے ممبرز کی، جو سندھ کا بھی، بلوچستان کا بھی، پنجاب کا بھی، KP کے چاروں نے باقاعدہ یہ کہا کہ اگر ہم 22 ملین ایکڑ فٹ کے بنا لیں تو ہمیں سستی بجلی سے ہماری انڈسٹری بھی ترقی کرے گی، اور ہماری جو ہے وہ ہماری اکانومی بچ جائے گی۔ یہ باقاعدہ انہوں نے آفیشیل لیٹر لکھا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ تو آپ بتائیں وہ جو ماہرین بیٹھے ہیں ارسا میں اور چاروں صوبوں کے، کس نقطے پہ اتفاق کیا تھا کہ آپ 22 ملین ایکڑ فٹ کے ریزروائر بنا لیں، پاکستان کی معیشت بچ جائے گی، اور اگر آپ نے نہ بنائے تو پھر ہم اسی طریقے سے رہیں گے کہ ہم ڈاواڈول رہیں گے۔ یہاں پر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں 140 ملین ایکڑ فٹ کی ہماری یا 145 ملین ایکڑ فٹ کی اویلیبلٹی ہے، اس پانی کو ہم کس طریقے سے ہم یوزیبل واٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یوزیبل واٹر ہمارا کتنا ہے؟ تقریباً 102، اس سے زیادہ نہیں ہے، کبھی 99، کبھی 100، کبھی 102۔ ایک دو سال ہے کہ وہ 102 سے اوپر گیا ہے، ورنہ اس سے ہمیشہ نیچے ہی رہا ہے۔ اور ہمارا جو اویلیبل واٹر ہے وہ 145 ملین ایکڑ فٹ کا، بارشیں ہوتی ہیں، اس کا پوٹینشیل الگ ہے۔ یہ میری آخری سلائیڈ ہے۔ اس میں بات چیز یہ ہے کہ ایکچولی کالا باغ ڈیم کیا ہے، اور کالا باغ ڈیم کی مخالفت بیرونی طاقتیں کیوں کر رہی ہیں۔ ہمارا تمام فلڈ پوٹینشیل وہ تربیلا سے نیچے ہے، تربیلا سے اوپر فلڈ نہیں ہے، فلڈ پوٹینشیل نہیں ہے۔ تربیلا سے اوپر جو فلڈ پوٹینشیل ہے وہ میکسیمم 10% کا ہے، اور 90% فلڈ پوٹینشیل تربیلا سے نیچے ہے۔ اور تربیلا سے نیچے صرف ایک ہی مقام ہے آپ کا کالا باغ، جو کہ اس پانی کو جو ہے کنٹرول کر سکتا ہے، جمع نہیں کر سکتا، کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ کنٹرول کا لفظ بھی آپ سن لیں کہ کس طریقے سے ہے۔ اس میں چیز یہ ہے کہ جب کنٹرول کرے گا تو وہ پانی آپ کا کالا باغ جب جھیل بن جاتی ہے تو اس پانی کو ہم کنورٹ کر دیں گے ایک بنا کے، صرف برسات کے موسم میں جہلم میں رسول کے مقام پر پانی آ گیا، اور رسول کے مقام پر جب پانی آئے گا تو اس وقت ہم منگلا ڈیم کو ہم بائی بائی کر دیں گے۔ کتنے عرصے کے لیے؟ صرف برسات کے موسم کے لیے۔ منگلا ڈیم بھرے گا۔ منگلا ڈیم کی ریزنگ تقریباً 2.9 ملین ایکڑ فٹ کی ہوئی ہے، اور 2.9 ملین ایکڑ فٹ کی ریزنگ ہونے کے باوجود منگلا ڈیم 5 سال میں ایک دفعہ بھرتا ہے، باقی بھرتا ہی نہیں۔ اس ریزنگ کا کیا فائدہ؟ اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو جب یہ آپ کی کالا باغ جہلم لنک بن گئی تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر ہر سال ہم اپنے اس طرح ہم منگلا جھیل کو بھر سکتے ہیں، تقریباً ہر سال بھرا جائے گا، وہ پھر انجوائے کریں گے، پھر وہاں سے پانی ہم کنورٹ دوسرے علاقوں میں کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھی اگر ہم اوپر بھی کبھی زیادہ پانی ہے تو اسے ہم کیا کریں؟ تو ہمارے پاس ایک سائٹ موجود ہے کہ ایک آف چینل ہم لائن بنا کے تربیلا سے ہم اکوڑی جو ڈیم ہے 6 ملین ایکڑ فٹ کا، اسے بنائیں گے، اور اس پانی کو ہم باقاعدہ استعمال کر کے تو ہم اپنی اس قلت کو دور کر سکتے ہیں، اور پھر اس پانی سے ہم دوسرے علاقے آباد کر کے اپنے تمام جو ہمارے جو اویلیبل واٹر ہے اسے ہم کنورٹ کر سکتے ہیں یوزیبل میں،
اور جس دن ہم اپنے پانیوں پر قابو پا لیں تو اس دن ہماری اکانومی، میں $60 بلین نہیں کہہ رہا، اگر صرف 25-30 بلین ڈالر بھی ہماری اکانومی بڑھ جائے گی تو ہم پھر کہہ دیں گے IMF کو بائے بائے، اور وہ دن ہوگا جب ہم کہیں گے پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔ محمد سلمان صاحب تقریر کر رہے تھے اور بڑی جامع قسم کی ان کی اسپیچ تھی۔ جو میرے ذہن میں چیز ان کی گفتگو کی رہ گئی وہ یہ تھا کہ جب پانی آتا ہے تو تباہی لاتا ہے، اور پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ ڈیم بنائے جائیں اور پانی کو اکٹھا کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کو، جو کالا باغ ڈیم کمیٹی لاہور چیمبر آف کامرس کے کنوینر ہیں۔ پلیز ڈاکٹر عبدالباسط صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم لغاری صاحب، میرے تمام مہمانان جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور جو حال میں موجود ہیں، سب کو السلام علیکم۔ یہ آج کا دن جو ہے یہ، اور آج کا جو سیمینار ہے یہ واٹر ڈے کے سلسلے میں ہے۔ پانی زندگی ہے، یہ ایک ہمارا موٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو بھی پانی سے ہی بنایا ہے۔ آدھی اس کی جو زندگی ہے اس کے پانی کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو میں یہ جو موضوع ہے ہمارا آج کا، میں لشاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ڈیم ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اور ہمارے قوم کا حالت یہ ہے کہ اس بچے کی طرح ہے جس کو ٹیکہ لگنا تو بڑا ضروری ہے، مگر وہ ٹیکہ اس کے ماں باپ اس کو پکڑ کر روتے ہوئے کو بھی لگا دیتے ہیں، اسی لیے کہ وہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ اور اسی طرح ہی ڈیم جو ہیں یہ ہماری زندگی کا سوال ہیں، پانی ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اب بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ لاہور چیمبر آف کامرس جو ہے یہ پانی کے موضوع کے اوپر کیوں اتنا زیادہ سیمینارز اور پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جی پاکستان کی 80% انڈسٹری جو ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے، اور وہ انڈسٹری تب چلے گی جب اس کو را مٹیریل اویلیبل ہوگا۔ را مٹیریل تب اویلیبل ہوگا جب ہماری ایگریکلچر ترقی کرے گی۔ ایگریکلچر ترقی تب کرے گی جب ہمارے پاس پانی ہوگا۔ پانی تب ہوگا جب ہم ڈیم بنائیں گے۔ تو یہ ڈیمز جو ہیں یہ ان کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور پاکستان تو آج دیکھیں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں بہت شرمندگی والی فگرز کے اوپر ہیں کہ 20-25 ارب ڈالر کی ہیں، پوٹینشیل ہمارا کئی 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کا ہے۔ دنیا میں اس وقت ہم صرف یہ دیکھیں کہ حلال فوڈ کی ٹریڈ جو ہے وہ 600 ارب ڈالر کی ہے، 600 ارب ڈالر سے زیادہ کی ہے، اور دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، کسی کا بھی اس میں قابل ذکر حصہ نہیں ہے، انکلوڈنگ پاکستان۔ میں وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ گراف لشائی صاحب کہ جس میں انہوں نے دیا ہوا ہے کہ وہ 5 نان مسلم کنٹریز ہیں جن کے پاس 99% شیئر ہے اس 600 ارب ڈالر کی حلال فوڈ کی ٹریڈ کا۔ تو پاکستان جو ہے، پاکستان کا پوٹینشل اتنا زیادہ ہے کہ ہماری آبادی دنیا کی آبادی کا 2% ہے، اور ہمارے پاس دنیا کے اریگیٹڈ ایریا کا 7% پاکستان کے پاس ہے، اور دنیا کی جو ٹوٹل کلٹیویٹڈ لینڈ ہے اس کا 40% جو فوڈ ہے وہ اریگیٹڈ ایریا پیدا کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے اریگیٹڈ ایریا کی، اور پاکستان یہ انڈس بیسن جیسے سلمان خان صاحب نے بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اریگیٹڈ بیسن ہے، جس کا 80% پاکستان کے پاس ہے اور 20% انڈیا کے پاس ہے ایسٹ پنجاب میں، اور اس 20% سے وہ 1.5 ارب بندوں کو کھانا کھلا رہا ہے،
اور ہم آج بھی گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں, کپاس بھی امپورٹ کر رہے ہیں, چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں, اور کون کون سی خوراک ہے جو ہم امپورٹ نہیں کر رہے. سو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو جو ان ڈیموں کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کار سوچنا پڑے گا. ان کو پہلے تو ہم منائیں کہ بھئی یہ آپ کے لیے ضروری ہیں, ہم اپنی بات نہیں کرتے, ہم سب کی بات کرتے ہیں, سب کے لیے یہ ڈیم بڑے ضروری ہیں. تو اس کے لیے بڑی ایک تگ و دو کی ضرورت ہے. وہ لوگ ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں ستے نو تو کوئی جگائے تو جاگدے نو کون جگائے. وہ جاگ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو جگانا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈیم ضروری ہیں لیکن وہ کسی کی زبان بولتے ہیں. تو ہمیں ان کو اپنی زبان بھی سکھانی پڑے گی تاکہ یہ ڈیم جو ہیں ان میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو ہم دور کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کب تک ہمیں کرتے رہنا چاہیے, شاید ہم بھی کرتے رہیں اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی کرتی رہیں, تب جا کر یہ معاملے جو ہیں شاید حل ہوں. کیونکہ جو آج ان ڈیموں کی مخالفت کر رہے ہیں شاید ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ ڈیم بڑے ضروری ہیں. تو اس کے اوپر ہم سب کو مل کر جہاں جہاں بھی ممکن ہو, جب بھی ممکن ہو, اس کے اوپر ہمیں آواز اٹھاتے رہنا چاہیے, اور تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو خوراک جو ہے اس کو ہم تحفظ دے سکیں. بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا پروفیسر ڈاکٹر زاہد احمد صدیقی صاحب کو, جو کہ چیئرمین تھے سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ UET لاہور کے, اور آج کل سندھ طاس واٹر کونسل پاکستان میں سینئر ایڈوائزر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری باڈی. جیسے تعارف کروایا گیا, میں بیسیکلی سول انجینئر ہوں اور UET سے ریٹائر ہوا ہوں, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ 17 میں, اور اس کے بعد یونیورسٹی آف لاہور سے اٹیچ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ طاس کونسل کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے کافی دیر سے, اور سلمان صاحب میرے بھائی کی طرح ہیں. تو میرا جو آج ٹاپک ہے وہ واٹر, ظاہر اس کے ہی متعلق ہے, واٹر ڈے, لیکن اس کا ایک اسپیکٹ جو یونیورسٹیز کی طرف سے اور جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے کیا سپورٹ ہمیں چاہیے جب ہم پانی کا ایک ڈیسیژن کر لیں. اگر ہم کالا باغ ڈیم پہ اللہ کرے جلدی اس پہ ایگری ہو جائیں اور اس کی طرف چلیں, تو کیا پھر اس کے بعد ہم باہر کے ملکوں کو دیکھیں کہ وہ آئیں اور ڈیم کے لیے کنسٹرکشن میں اور ڈیزائن میں ہیلپ کریں ہماری, یا یہ ہمارے اپنے لوکل سورسز اور لوکل انجینئرز ہونے چاہیے. تو میری جو زیادہ جو بات ہے وہ اس سلسلے میں ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے متعلق, اور جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, انجینئرنگ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, ان کے متعلق, کیپیسٹی بلڈنگ کے متعلق. تو our main purpose for World Water Day, as all of سب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانی کو ایک تو کنزرو کرنا ہے, اپنی ہیریٹیج کو جو ہمارے اتنا رچ ریسورسز تھے ان کو قائم رکھنا ہے. اگرچہ ہمارے کچھ ریور جو ہیں وہ ظاہر معاہدہ ہوا اور وہ انڈیا نے بند کر دیے, لیکن پھر بھی ہم نے اپنی ایک ہیریٹیج کو کسی حد تک کنٹرول کرنا ہے اور اس کو قائم رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے آج کی جو ضرورت ہے وہ چاہے انرجی سے ریلیٹڈ ہو, اور انرجی اور انڈسٹری آپس میں ریلیٹڈ ہے, یا وہ ایگریکلچر جو کہ واٹر سے ریلیٹڈ ہے ڈائریکٹلی, اس کو ہم نے نیڈ کو پورا کرنا ہے. اور پھر ایک تیسری بات یہ ہے جو دنیا میں آج کل بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ کیا صرف ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں یا اپنی فیوچر جنریشنز, آنے والی جو نسلیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم رہنے کے لیے آیا ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ, تو پھر کیا ہم اپنے جو ریسورسز ہیں, اور جس میں سب سے ٹاپ پہ پانی, کیا ہم اگلی نسلوں تک بھی اسی اماؤنٹ اور اسی مقدار میں یا اس سے زیادہ مقدار میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یا نہیں. اور میں ایک چیز اور کہوں گا کہ جب ہم پانی کہتے ہیں تو پانی کے ساتھ پھر جنگلات بھی ہیں, جنگلات بھی پانی کی وجہ سے ہی ہیں, اور جنگلات بھی جو ہیں ہماری فیوچر جنریشنز اور آج کے لیے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ان کے
ہم اس میں بھی بہت پیچھے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بہت سے صحت کے نقصان آکسیجن کی کمی ہے، ہمارے یہاں گندگی ہے، ہمارے یہاں ٹیمپریچر کے ایشوز ہیں، ان سب کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ تو جو میرا مین پرپز ہوگا جب ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں انڈیجینس لوکل ڈیزائن اور کنسٹرکشن کی ٹیکنیکس چاہیے، ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ چاہیے، ہے بھی کافی حد تک ہے، لیکن اس کو زیادہ آرگنائز کرنا اور زیادہ ڈیولپ کرنا تاکہ ہمیں باہر سے بالکل ضرورت نہ رہے۔ کیونکہ جب بات ہوتی ہے نیکسٹ اگر کوئی کالا باغ ڈیم پہ ایگری ہو جاتے ہیں تو پھر فنڈز کی بات آتی، پھر یہ ہے کہ خرچ کہاں سے ہونا ہے۔ تو اس کے لیے فنڈ ریزنگ پہ کافی سلیمان صاحب نے آپشنز پہلے ہی ایکسپلور کی ہیں، لیکن اگر ہم لوکل ریسورسز یوز کریں گے تو اس سائڈ سے پھر بہت بچت ہوگی، اور دوسری طرف ویسے بھی لوگوں کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بھی اوپر جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو 7 ڈفرینٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ OBE سسٹم، آؤٹ کم بیس ایجوکیشن ہو۔ آؤٹ کم بیس ایجوکیشن ہم میں سے شاید کافی کو پتہ ہو، لیکن جن کو نہیں پتہ، وہ دنیا میں آج کل یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ انڈسٹری ریلیٹڈ ایجوکیشن ہو، یہ نہیں کہ آپ ایک تھیوریٹیکل پڑھتے جائیں اور اس کا کوئی ڈائریکٹ اپلیکیشن نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ہو، ٹارگیٹ اورینٹیڈ، آپ گول سیٹ کریں اور ان گولز کی اچیومنٹ ساتھ ساتھ آپ ویک بائی ویک، منتھ بائی منتھ، سمیسٹر بائی سمیسٹر، ایئر بائی ایئر اس کو آبزرو کریں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں کہ وہ انڈسٹری کے ریلیٹڈ ہے، اسٹوڈنٹ کا نالج کیا ہے، انسٹیٹیوشن کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کو چیک کریں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم نے سیلف سفیشینس کی طرف جانا ہے ہائیڈرولک اسٹرکچر بنانے کے لیے تو یہ ہمیں اس طرف جانا ہوگا، ہمیں اس طرف کام کرنا۔ دوسرا یہ ہے، ہماری ایک بہت اچھی باڈی پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے سیزمک ڈیزائن کے لیے یا ارتھکویک زلزلوں کے لیے انہوں نے ڈیزائن کا ایک نیا کوڈ دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2007 میں ایک کوڈ بنا چکے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ اسی طرح پاکستان انجینئرنگ کونسل یہ واٹر کے معاملات میں بھی اگر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے اور جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس میں اگر حصہ لے تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہوگا۔ اسی طرح جب ہم آؤٹ کم بیس ایجوکیشن کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پھر آپ صرف یونیورسٹی تک نہ رکھیں، انہیں انڈسٹری میں لے کے جائیں اور ان کی پراپر ٹریننگ کروائیں، ڈیمز پہ لے کے جائیں، بیوریجز جہاں بن رہے ہیں ادھر لے کے جائیں، کینالز کی ریگولیٹرز پہ لے کے جائیں۔ اور یہ جتنی ایکسپلینیشن آج سلیمان صاحب کر رہے ہیں، یہ اس سے زیادہ تو ہمارے انجینئرز کو کرنی چاہیے۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ سلیمان صاحب کا بیسک انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپ کر لیا، لیکن وہ آئی ٹی اور اس سے ریلیٹڈ تھا، لیکن اتنا زیادہ اگر وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں تو ہمارے جو انجینئرز جو اس کے سبجیکٹ بھی پڑھتے ہیں اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو اگر پاکستان پہ اپلائی کریں بجائے اس کے کہ باہر کی بک صرف پڑھ لیں اور باہر کی ایگزامپلس، تو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح پیڈ انٹرنشپ ہو انڈسٹری میں، اس سے بھی بالکل جیسے اب میڈیکل کالجز ہیں ان کے ساتھ ہاسپٹل ہوتے ہیں، ڈاکٹر ادھر جاتے ہیں، وہ پریکٹیکل ٹریننگ کرتے ہیں، وہ جب ایجوکیشن اور اپنی انٹرنشپ سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ بالکل ایک فل ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں فلی۔ اسی طرح جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اگر فیلڈ کے اندر ان کو چانس دیا جائے اور انٹرنشپ، اور ظاہر ہے پھر ان کے فائنینشیل ایشوز آتے ہیں، اگر انہیں پیڈ انٹرنشپ دی جائے تو وہ ایک اس طرح ٹرینڈ ہوں گے کہ وہ بغیر کسی گیپ کے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اب ہمیں بہت ارجنٹ ضرورت ہے ان اسپیشلی ہائیڈرولک اسٹرکچرز کے لیے۔ اسی طرح جب ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی بات کی تو پاکستان انجینئرنگ کونسل ایک ایسی باڈی ہے جو سیمینارز کر سکتی ہے، جو انجینئرز اور دوسرے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ واٹر سے ریلیٹڈ پالیسی میٹرز بنا سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو
اپروول کے لیے یا ریویو کے لیے دے سکتے ہیں. تو یہ ایک جیسے انہوں نے کوڈ ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ مدد کی ہے، اسی طرح میرا خیال ہے کہ انہیں واٹر سیکٹر میں بھی اسی طرح یہ اس سے شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں آنا چاہیے اور اس میں ہیلپ کرنی چاہیے. جتنے بھی ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں یا انجینئرس ہیں یا ٹیکنالوجسٹ ہیں، اس میں یونیورسٹیز ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور یہ جو میگا اسٹرکچرز ہیں ان کی طرف اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر لینی چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے سلمان صاحب اب یہ کیس چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ بننے ہی بننے ہیں، یہ لارجر ڈیم اور لارجر اسٹرکچر. تو اس کے لیے پہلے سے ہی کیپیسٹی بلڈنگ کر لیں. اس سے ان کا ذاتی فائنینشیل فائدہ بھی ہے اور قوم کا بھی بہت زیادہ اس میں فائدہ. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے علاوہ گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی اپنی مزید کیپیسٹی بلڈنگ میں جانا چاہیے. اس کے لیے وہ یونیورسٹی سے کوآپریٹ کریں، یونیورسٹی ان سے کوآپریٹ کرے، وہ یونیورسٹی سے انٹر لنکیجز ہوں، ایکسچینج آف ویوز ہوں، سیمینارز ہوں، بیٹھیں لوگ آپس میں، نالج ایکسچینج ہو. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، وہ ایک قسم کا فیوچر کے لیے آپ ڈیولپ کر رہے ہیں لوگوں کو، لیکن جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے تو اسی وقت اس پہ کام کرنا ہے، تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. یہ کچھ گزارشات تھیں اور یہ ایک چند ایک چیزیں ہیں جو سائڈ بائی سائڈ، یہ جب تک ہم کالا باغ ڈیم اور اس پہ فارمل ایک ایگریمنٹ کی طرف نہیں جاتے، یہ ابھی سے ہمیں یہ ان چیزوں پہ سٹارٹ کر لینا چاہیے، تاکہ جب تک ہم تیار ہوں ڈیم اور ان چیزوں کو بنانے کے لیے، کیپیسٹی ہمارے اندر بلڈ ان ہو جائے. سو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ محمد سلمان خان صاحب کا اس میں ذاتی فائدہ بھی ہوگا. میں یہ عرض کروں گا انکساری کے ساتھ کہ محمد سلمان خان صاحب تو اپنی ذات کو پاکستانی واٹرز کے لیے وقف کر چکے ہیں، تو پوری قوم کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں اب دعوت دوں گا ایئر وائس مارشل محمد انور خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز کہنے تھے وہ سارے کہے جا چکے. جو کچھ ہمیں کہنا چاہیے تھا، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہو گیا. اب بات ہو رہی ہے پاکستان کی اور پاکستان کے سروائیول کی. جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو پھر حکیم امت ملت علامہ سر ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. یعنی دنیا کے سرفیس پر ون آف دی فائنسٹ کینال سسٹم آن دی پلانٹ وہ ہمیں ورثے میں ملا اور ابھی تک ہے. ہم اسے پروڈیوس کیا کر رہے ہیں؟ جو کچھ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ نہیں ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. جب پاکستان بنا، ہر پاکستانی کے پاس ایوریج کنزمپشن اویلیبل پانی تھا تقریباً 5,500-6 ہزار گیلنس پر ہیڈ. آج وہ 900 سے کم ہے. کہاں گیا؟ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو اس کا واٹر ڈے سے تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن، جس کے اوپر ڈائریکٹلی اب جتنی آپ بناتے جائیں گے آپ کی پاپولیشن ایکسپلوژن اس کو نگیٹ کرتی جائے گی. بھرکیف پانی کے موضوع پہ رہتے ہیں اور میں 2-4 منٹ ہی لوں گا، اس سے نہیں لوں گا. لاشاری صاحب کی ایگزامپل اتنی خوبصورت ہے کہ بار بار اس کو دہرانے کو دل کرتا ہے کہ اگر آپ کے کام میں مخل ہو رہا ہے تو راستے میں جو obstruction ہے آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں. اب پچھلے 75 سال سے جو کام نہیں ہو رہا، اب ٹائم ہے کہ آپ اس کو ہٹا دیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. جس تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ بھی علامہ نے فرمایا تھا 80 سال پہلے. تو عرض یہ ہے کہ جب یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جی ہم لرن کریں گے، ہمیں اپنے ڈیمز بنانے کے لیے سیکھنا چاہیے وغیرہ، معاف کیجئے ہم اس گلی سے نکل چکے ہیں. اس وقت میں آپ کو ایئر فورس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کیونکہ میرا تعلق اس سے تا حیات رہا ہے. ایئر فورس ٹوٹل پاپولیشن ہے جی 75,000، کوئی بڑا نمبر نہیں ہے.
اپنے منہ کہنے کی بات تو ہے نہیں، مگر دنیا کی کون سی ایئر فورس ہے جو اپنا بیسک ٹرینر بھی خود بناتی ہے؟ مشاق، جو اپنا انٹرمیڈیٹی ٹرینر بھی بناتی ہے، کاراکورم 8، اور ایک ٹوٹلی ایڈوانس فائٹر جیٹ بھی بناتی ہے، آپ سب کو JF-17 تھنڈر۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ ود ان ریسورسز میں ہے ہماری، اور تھنڈر جو ہے اٹ از ایز گڈ ایز اینی ایئر کرافٹ آف اٹس کلاس ان دا ورلڈ۔ مشاپ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کاراکورم 8 ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، JF تھنڈر ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم ڈیم نہیں بنا سکتے جو ہم اتنے عرصے سے بنا چکے ہیں؟ پچھلے 60 سال 50 سال کے بعد تو کوئی ڈیم بنا ہی نہیں ہے، جبکہ دنیا میں پچھلی صدی میں تقریباً 82,000 ڈیم بنے، 18 میٹر سے بڑے، ان میں سے 47% تو چائنا میں بنے ہیں۔ اب آپ اس کو کنیکٹ کیجئے کہ پچھلے 50-60 سال میں 70 سال میں چائنا کہاں تھا اور اب کہاں ہے، اس کا پانی سے کیا تعلق ہے؟ یعنی جب پاکستان کی پر کیپٹا انکم $63 تھی تو چائنا کی 59 تھی، آج کہاں ہے وہ؟ اٹس اے ورچوئل سپر پاور۔ تو ہم ری انوینٹنگ دا ویل لوگوں کے ہے یہ کر کے دیں، فلائیں چیز نہ کر کے دیں، نہیں۔ جو لوگ ہمیں آگے نہیں جانے دے رہے، ہمیں چاہیے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اپنی سوسائٹی میں، ان کے گنڈے اندھوں کی طرح نکال کے باہر پھینکیں اور ان کو دکھائیں، دنیا کو دکھائیں کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی تک 1,000 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے، اور اٹس گروئنگ بائی دا ڈے، اور بائی دا ڈے بھی ملینز، ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز پر ڈے کے حساب سے جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ونڈ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس ہائیڈرو پاور پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس سولر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن ہم ان کو ٹیپ نہیں کر رہے۔ تو اس میں فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ ہم انہی کو ریسورسز کو ٹیپ کریں، اور امپورٹ انرجی کے جتنے بھی پلانٹ ہیں ان کو بند کرنا شروع کریں۔ ہائیڈرو پاور کی جب میں بات کروں گا تو انڈیجنس ریسورسز کی بات ہو رہی تھی، اور کہ ہم اپنے انجینئرز کو تیار کریں۔ ہمارے ہاں پنجاب میں ہائیڈرو پاور کے چھوٹے پلانٹ 1958 کے بعد نہیں لگے تھے، ابھی 2009-10 میں ہم نے 4 پلانٹ لگانا شروع کیے۔ ان کی کاسٹ جو آئی ہے، 2 ابھی ان میں سے چلے ہیں، 2 بھی اسٹل انڈر کنسٹرکشن ہیں، ان کی کاسٹ جو آ رہی ہے وہ $4.5 ملین کے لگ بھگ آ رہی ہے پر میگا واٹ۔ یہی کاسٹ انڈیا میں اسی طرح کے پاور پلانٹ کی $1.5 ملین پر میگا واٹ ہے، بہت فرق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے روڑکی میں اپنی ٹربائنیں خود بنائی ہیں اور ان کو انسٹال کر دی ہیں۔ ہم نے جو بھی یہ ٹربائنیں جہاں پہ جو بھی لگا رہے ہیں یہ ہم چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنی ٹربائنیں خود نہیں بنائیں گے، ہم ہائیڈرو پاور میں اسی طرح سے ہم $4.5 ملین کے ہی پروجیکٹ لے کے آئیں گے، اس سے کم نہیں لا سکتے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ 2005 میں جو کشمیر میں آیا تھا ارتھ کویک، اور اس کی وجہ سے تقریباً 73,000 پیپل ڈائٹ۔ تو اس میں ہوا یہ کہ جب وہ ارتھ کویک آیا تو اس نے کافی ٹوپوگرافی اور ریورز کے فلوز چینج کر دیے، اور اب جو ریورز 2005 سے پہلے ان کے جو کورسز تھے، ان کی جو ڈائریکشنز تھیں وہ چینج ہو گئیں۔ تو اٹ مینس کہ ہم جب اپنے واٹر ایشوز کو سامنے رکھیں تو ہمیں اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز کو بھی سامنے رکھ کے اپنے نئے پروجیکٹس کو لک آفٹر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بنجی ڈیم کا پروجیکٹ تھا، وہ ہمارے دوست عابد شیخ صاحب وابڈا کے، ان کا کانسیپٹ تھا۔ تو لیکن کچھ لوگ، اور وہاں پہ انڈس پہ بہت پانی ہے اس مقام پہ گلگت سے جب نکلتے ہیں، تو لیکن کچھ لوگوں کا یہ ایشو تھا کہ وہاں بہت بڑے بڑے فالٹ گزرے ہیں، تو وہ یعنی کہ اس کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اسپیشلی پھر انہوں نے اس کا ڈیزائن میجر ارتھ کویکس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں واٹر ایشوز کو حل کر سکتی ہیں، کیونکہ انوائرمنٹ کا اس سے بہت تعلق ہے۔
پوری دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ بینیفٹ پروجیکٹ جس میں آپ 10 لاکھ سے زائد جابس کریٹ ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں کون سا پروجیکٹ ہے پاکستان میں جس میں 10 لاکھ جاب کریٹ ہو رہے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اتنا موسٹ فیزیبل پروجیکٹ, دنیا کے ماہرین اس کو کہہ رہے ہیں کہ فیزیبل ہے. اندر تو چلو پاکستانی تو کہہ ہی رہے ہیں, ورلڈ ایکسپرٹس جو آن واٹر سیکٹر سب نے کہا موسٹ فیزیبل پروجیکٹ ہے. آپ کا 2 بلین, ڈاکٹر باسط صاحب ماشاء اللہ بڑے اکنامسٹ ہیں, مجھے بڑی خوشی ہے جب ان کی بات میں سنتا ہوں تو کہ $2 بلین پر آپ ایک MF اسٹور کریں تو آپ کو اب 12 سے 13 بلین پر اینم آپ کے بینیفٹس ہیں. 60 لاکھ ایک رقبہ آپ کا مور دین ایریگیٹ ہوگا, اور خالی پاکستان کی ضروریات نہیں پوری کریں گے ہم پوری مڈل ایسٹ کی فوڈ کی ضروریات, فوڈ اینڈ فائبر کی ضروریات پوری کریں گے. آپ کا جاب کا مسئلہ حل ہو گیا, اینڈ آپ کا اکنامکس انجن آف پاکستان اکانمی. آئی سے ون ورڈ, اٹس اے انجن آف پاکستان اکانمی. پھر ہمارے فوجی, کیونکہ میں فوجی بھی ہوں تو تو یہ اسٹریٹجک پوائنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واٹر از لائف, اور آئندہ جنگیں پانی پہ ہوں گی. اور آپ یہ ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ جی پورے پاکستان تو سارا پانی سمندر میں پھینک رہا, 40 MF واٹر از گوئنگ سی ٹو ایوری ایئر وداؤٹ بینیفٹنگ ان باڈی. تو وہ کام ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم کیس لوز کر جاتے ہیں کہ جی ہم تو پورا میکسیمم یوٹیلائز کر رہے ہیں واٹر, اور پاکستان تو ضائع کر رہا ہے. تو وی لوز دی کیس جب ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں. اور یہ دیکھیں, شکر کریں کہ کابل میں مسئلہ حل ہو گیا, ورنہ تو وہاں بھی 10 ڈیم بننے والے تھے اور مفت بنا کے انڈیا دینے لگا تھا کہ جی پاکستان کا پانی کم ہو جائے. تو وی آر ناٹ ویجیلنٹ. پوری دنیا میں ڈیم بن رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی وی آر وائز نیشن, ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنا. بڑے عقل مند ہیں, بڑے وائز ہیں. اب 30% کیپیسٹی دونوں ڈیموں کی ریزروائر کی لاسٹ ہو گئی ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ یہ دونوں سیٹ اپ ہو جائیں گے, تو پھر بھی تو ڈیم بنانا پڑے گا آپ کو. تو ڈیم ایک دن میں بن جاتا ہے, اٹ ٹیکس ایئرس ٹو بلڈ. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ جناب آپ کرنا کیسے ہے یہ تو پتہ سب. میں آپ بتاؤں کہ میں فوجی کی حیثیت سے, ہمارا تھنک ٹینک تھا, میرا خیال ہے کچھ اس میں تھے کچھ لوگ جو آئی واز دیئر, نہیں سلمان صاحب تھے, تو میں چونکہ وہاں پہ کپتان تھا, جرنیل بیٹھے ہوئے تھے, لیکن میں نے فوجی بھائیوں کو بھی بڑا کھینچا. میرا کمانڈر جنرل سی اختر مر گیا, وہ بھی کہتا ہے کپتان بات تو تم نے بڑی اچھی کیا لیکن تم نے فوجیوں کو تھوڑا رکھ دیا. میں کہا جی میں نے جان کے رکھا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ از اے اسٹریٹجک ایشو. پانی کے بغیر آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ فوجی ہمارے کیسے لڑیں گے؟ ان کو کھانے کے لیے خوراک ہوگی تو نا, کیسے کریں گے آپ کیسے ان سے انڈیا سے لڑیں گے, دنیا سے کیسے لڑیں گے؟ فوڈ اینڈ فائبر کا بندوبست کرنا ہے, پانی کا بندوبست کرنا ہے کہ نہیں لڑنے کے لیے. تو آپ ڈائریکٹلی ہمارا فلڈ کر دے گا انڈیا سارا, جب چاہے گا ہمیں فلڈ کر دے گا, پانی جب چاہے گا ہمارا اپر ایریا ہمارا روک لے گا. تو آپ یو آر ویری مچ کنسرنڈ دی. میں کہا باقی کام تو اب آف دی ریکارڈ کر رہا ہوں, باقی کام تو سارے کر لیتے ہیں, یہ کام بھی کر دیں, ہم سلوٹ کریں گے آپ کو. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ فورم بڑا امپارٹنٹ ہے, بہت امپارٹنٹ ہے. میں چیمبرز کو سلوٹ کرتا ہوں, ہماری انجینئرنگ کانگریس بھی کر رہی ہے. پیچھے سیمینار کیا تھا اور بڑا اچھا سیمینار تھا, اس میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی. میں کہتا ہوں کہ وہی ریزولوشن آپ اس کو ریٹریٹ کر دیں, کوئی پڑھ کے, خان صاحب اگر آپ پاس ہے تو پڑھ دیں, اس کو دوبارہ اس کو ریوائیو کر دیں. میں ڈائریکٹر کالا باغ تھا تو سپریم کورٹ میں کیس جواب سائن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, بڑے بڑے ڈرتے تھے. میں کہا میں کروں گا, مجھے پھانسی لگا دینا. تو چیف منسٹر نے اپروو کیا, میں نے سینڈ کیا, وہاں گیا سپریم کورٹ میں جسٹس سار صاحب کے پاس. اس میں وہ جو ریزولوشن تھی دیٹ واز اے ریکارڈ. وہ میں نے ریزولوشن کو کہ کنسنسس کی بات کرتے ہیں, میں کہا جی دیکھیں انجینئرس کی باڈی کہہ رہی ہے بناؤ, تاجر کہہ رہے ہیں بناؤ, ذمہ دار کہہ رہے ہیں بناؤ, سارے کیا آپ اور کیا کنسنسس چاہیے؟ آپ کیا ریلی والے سے پوچھیں گے؟ تو وہ میں نے اس کا باقاعدہ پروسیڈنگ کا انکلوجر لگایا, میں کہا اس پہ کریں کیا. تو میری گزارش ہے کہ وہ جو ریزولوشن پاس ویری کمپریہنسو, اگر خان صاحب وہ ریزولوشن ہو آلریڈی ہوئی ہے, اس کو دوبارہ آپ, میری گزارش ہے کہ آج کے فورم کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو آپ دوبارہ اپروو کریں, اینڈ وہ دوبارہ تاکہ اس کو جو یہ 2 ورڈ ہو جائیں تو وہ سمجھو اپروو ہے, تو اس کا ایک فائدہ ہوگا. پوری دنیا میں ڈیم بڑھ رہے ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہمارا تعلق ہی نہیں. پلیز تھینک یو. ساری میں نے ایسے کوئی میری پلاننگ نہیں تھی, اچانک مجھے جذبہ آ گیا, تو میری کوئی آئی واز ناٹ پلان ٹو, میں کہا تقریر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن میں کہا چلو میں اپنے جذبات کرنے کا منسٹر صاحب کے لیے, خاص کر کے ان کے لیے کہ جسٹ کہ بھائی ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے, کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ماشاء اللہ بڑا ٹیلنٹ ہے, اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں, شوق بھی رکھتے ہیں اور بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اور پھر جس ایریے سے تعلق ہے ان کا, ان کے لیے بڑی خدمت ہوگی. پانی کی ڈی جی خان کو تو ہر جگہ ضرورت ہے, میں تو خود بارانی ہے لے کر, مجھے تو بڑی ضرورت ہے, ہم تو بارش ہوگی تو فصل ہمارا تیار ہوگا. تو پانی کے لیے پلیز آپ سب لوگ, ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ لوگ آئے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں, آپ اس کو آگے میسج کو آگے کنوے کریں, ہر بندہ اپنی کوشش کرے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. تھینک یو.
सॉरी फॉर टेकिंग टाइम तालीम में, थैंक यू। सरफेस वाटर के ऊपर तो काफ़ी सारे स्पीकर्स ने बात की, और इस साल हमारा क्योंकि फोकस था ग्राउंड वाटर के ऊपर रिगार्डिंग दिस वर्ल्ड वाटर डे, तो मैं चाहूँगा कुछ ग्राउंड वाटर के मुतल्लिक़ आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ ऐड कर सकूँ। ग्राउंड वाटर बेसिकली अब हमारे अगर कुरान शरीफ से हम देखें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आसमान से पानी को मैयड़ एक ख़ास मकदार में एक ख़ास हिसाब से नाज़िल किया है और ज़मीन में ठहरा दिया है, और जब चाहे गायब भी कर सकते हैं। तो ये कुरान में सूरत मोमिनून आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने फरमाया। तो ये देखें, जो गायब होने वाली बात है वो हमें काफ़ी सारे बड़े शहरों में नज़र आ रही है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन लाहौर में अगर बात करें, खानेवाल में पंजाब में सबसे ज़्यादा है, कोई 15 मीटर पर लास्ट 15 ईयर्स, और लाहौर में भी कोई 12 मीटर पे 2005 से लेके अगर अभी तक देखें तो 12 मीटर्स की डिप्लीशन है, जो कि ह्यूज है। इससे फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है और वाटर क्वालिटी भी डिटेरियोरेट होती है। तो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी को प्रॉपर मैनेज करने के लिए हम कुछ जो है वो टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, जिनमें एक मेजर है ग्राउंड वाटर को दोबारा रिचार्ज कर लिया जाए। हमारे पास ये सिस्टम है कि हम जो भी डिज़ाइन बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कुछ करते हैं, हम किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं करते। अभी कुछ अर्से पहले मुझे मंसूरा हॉस्पिटल ने भी एक अपना की है कि भाई आप हमारे लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम करें। कुछ और ने भी कहा, तो नेप्रो 5 के जो है जो कुलीग हैं, उन्होंने इस बात का बेड़ा उठाया है कि हम अपनी जो मुकम्मल किस्म की जो है अपनी तकनीकी उमूर वो हम बाकायदा उसके लिए आपको हम देना चाहते हैं कि अगर इस सिलसिले में अगर हमारी खदमात से अगर पाकिस्तान को फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। जो लिंक कैनाल का एडवेंट था वो उन जो ईस्टर्न हमारे द्वाब या ईस्टर्न रीजन्स जो पानी से महरूम हो गए थे, उनको वेस्टर्न रिवर से पानी मुंतकिल करने के लिए इंटर रिवर लिंक कैनाल बनाई गई, जो दरियाए रिवर थेम्स से 10 गुना बड़ी, ये समझिए। तो इतनी बड़ी वो कैनाल्स के साथ जब उसका शुरू हुआ और एलुवियल प्लेन्स के अंदर, तो उसका एक असर ये हुआ कि यहाँ पे वाटर लॉकिंग और सैलिनिटी शुरू हो गई। चुनांकि उसके साथ कोई 2 दिहाइयों तक यहाँ पे हम बरसरे बेकार रहे या ज़्यादा, तीन। मगर एक चीज़ जिसका मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ ये कि एक 1947 से लेके 1970 1968 के स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़े। डॉक्टर अब्दुल बासित साहब ने जैसे कहा, वाटर इज़ वाइटल टू लाइफ। So water is, apart from sustaining all elements of life, water is essential for economy, especially for developing countries like Pakistan. लेकिन उससे ज़्यादा सोशल रोल भी है। चुनांचे आप ये देखते हैं कि यहाँ पे तहजीबें जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे तहजीब भी दरिया के किनारे पे रही है। चुनांचे 1970 तक ग्रीन रेवोल्यूशन भी था, उसमें अयूब खान का शामिल, मगर उस वक्त तक पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज में बशमूल आसियान कंट्रीज में कोरिया भी शामिल है, सिंगापुर भी शामिल है। तो जापान के सिवा एशिया के तमाम ममालिक से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, जापान और चाइना को छोड़ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 12 times then export of all Asian countries other than China and Japan। और पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस का एक तरह से वो जो कंट्रोल या लाइन या जो हमारा ग्राफ है वो इस दर्जे का था कि कराची एयरपोर्ट दुनिया के 3 बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो गया था। 3 मोस्ट कह लेंगे जो फ्लरिशिंग एज वेल एज ट्रैफिक के लिहाज से सबसे ज़्यादा जिसमें डेंस ट्रैफिक, तो वो कराची, टोक्यो और लंदन। और उसके बाद जो इन्हदाद आया उसका भी जॉन ब्रिस्को ने बड़ी तफसील से जिक्र किया है, और 14 सोबरिंग फैक्ट्स उसने बताए
ان 14 سوپرنگ فیکٹس میں ڈاکٹر افتخار صاحب کی تقریر تھی اور اس سے پہلے ڈاکٹر زاہد محمود صاحب. تو مجھے خیال آیا کہ اس 14 سوپرنگ فیکٹس میں انہوں نے ایک یہ بات شامل کی ہے کہ ایک میجر سوپرنگ فیکٹ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں انعقاد شروع ہیں. چنانچہ وہ ہماری واٹر ڈپریشن جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی لاہور کا واٹر ٹیبل جو ہے میٹر پر ڈے سے زیادہ نیچے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نالج ڈپریشن بھی اتنی تیزی سے ہوئی کہ پاکستان کا شمار ہائیڈرولکس، ہائیڈرولوجی، ہائیڈرو جیولوجی، ڈیمس انجینئرنگ، اس میں دنیا کے چند ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا تھا. اور یہاں پہ یہ آپ سب کو یاد ہوگا یا یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہاں پہ جو دنیا کی بڑی کمپنیز ہیں، ہارزہ بھی اس میں شامل تھی، میکڈونلڈ ڈگلس بھی تھی، اس پہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. ان کا جب یہاں پہ انٹریکشن ہوتا تھا تو اس کے مقابلے ہمارے انجینئرس کا معیار ان سے کم نہیں تھا کسی درجے. چنانچہ وہ اس بات پہ انہوں نے توجہ مبذول کرائی ہے کہ آپ یونیورسٹیز کے انعقاد بھی دیکھیں اور اس میں یونیورسٹی کی انڈسٹری سے کمپیٹیبلٹی کی بھی بات انہوں نے کی. تو انہوں نے اس بات کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے جس میں میں ان میٹنگ پہ بھی تھا جس میں سندھ کی طرف سے اس کی بڑی مخالفت بھی ہوئی. جان کرسکو یہاں پہ آئے، اب وہ انتقال کر چکے ہیں، ان کا نام نوبل پرائز کے لیے بھی نامنیٹ ہوا تھا. تو اس درجے کے وہ اسکالر تھے. تو میں ان کی میٹنگس میں ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں تو نیوٹرل طریقے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی کتاب کا نام ہے پاکستان اکانومی رننگ رائٹ. تو وہ کہتے تھے کہ جی میں پاکستان کی حیثیت مجموعی ملک کی اکانومی کی بات کر رہا ہوں کہ ملک کی اکانومی کالا باغ ڈیم یا اس درجے کے ڈیم کے بغیر ممکن ہی نہیں، پاسبل نہیں. اور آپ یہ ٹرن اراؤنڈ کبھی لا نہیں سکتے پروڈکٹیوٹی میں. اس میں سندھ، پنجاب، بلوچستان یا کے پی کے سرحد تک کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو ایک ہارورڈ اسکول سے آیا ہوا اسکالر ہوں، میں تو اس بنا پہ اپنی تحقیق کی بنا پہ کہہ رہا ہوں. اب جب دنیا میں پاپولیشن دنیا کی اس ملینیم کے شروع میں 2000 میں 6 ارب کے قریب تھی، جو 2025 میں 8 ارب کے قریب پہنچنے والی، تو اس میں پانی کا جو یوز ہے وہ 40% بڑھ جائے گا. اور 40% بڑھنے کا سب سے زیادہ ایفیکٹ ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر. اور اس کا ایک جو سب سے بڑا ریلیشن شپ ہے وہ ہے ایبسنس آف واٹر، جیسے گلے واٹر ایریاز لیڈس ٹو پاورٹی. چنانچہ وہ جو اکانومسٹ کی ریسرچ پیپرس میں نے دیکھا کہ جو بڑے انہوں نے فیکٹرز بتائے ہیں پاورٹی کے، اور خاص طور پہ ایبجیکٹ پاورٹی کنسنٹریشن ان رورل ایریا، وہ ہے لیک آف اریگیشن انفراسٹرکچر کنویئنگ کلیئر واٹر ان دیز ایریاز، یا واٹر ڈلیوری ریشو کی ایکوٹی. دوسرا فیکٹر ہے کہ سڑکوں کا نہ ہونا یا کم ہونا. چنانچہ پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسپائٹ کولوسل انویسٹمنٹس انفراسٹرکچر کی جو بنیادی انفراسٹرکچر اس طرح کی چینج لا سکتا ہے، اس کی ابھی بھی ڈرس ہے. لیکن اس میں ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ نے اس پہ فوکس کیا ہوا ہے، اور انفیکٹ یہ فوکس اگرچہ وہ ایک بڑی تاخیر سے ہے، مگر ایک تو یہ کہ اب ڈیم کی شروعات جیسے ہوئی ہے، بھاشا ڈیم، محمد ڈیم، داسو ڈیم، اس کے ساتھ ہمیں امید وابستہ ہے. ایک یہ کہ پاکستان کا بسائڈس واٹر کرائسس انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس میں ورلڈ میں فور ویسٹ. تو میں وہ اختتام اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جیسے ڈاکٹر عبدالباسط صاحب اور خان شاہی صاحب بات کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ہمیں فیکٹر یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ محبت فاتح اعظم. چنانچہ وہ جو ایک ڈپلومیسی چاہیے، ایک نالج بیسڈ ڈپلومیسی جو پروونسز کے درمیان ہارمونی کریٹ کرنے کے لیے، میرے خیال میں اس کو ایک تو کار لانا ہے. صاحب کو
We have wasted so many years just talking about Kalabagh Dam اور سندھ والے کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور پنجاب والے کہتے ہیں ہم مار دیں گے اور خیبر پختونخوا والے کہتے ہیں ہماری لاش کے اوپر بنے گا. What is the solution? Where have we got? مہربانی کر کے میری سب سے گزارش ہوگی کہ we have to wake up and be practical and be pragmatic. کالا باغ ڈیم میں ہم جتنا پانی سٹور کر سکیں گے, میرے سے زیادہ پروفیشنل ہے, اس سے زیادہ پانی ہم کنوینس کے لاسز میں اور ہمارے کنال ہیڈ سے ہمارے فیلڈ میں جاتے ہوئے کتنا پانی لوز ہو رہا ہے. کیا ہم نے اس کے اوپر کبھی غور, ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کیا ہم پانی کو کتنا ان ایفیشینٹلی استعمال کر رہے ہیں. آر وی ٹیکنگ دیٹ انٹو پکچر. 130 گرام ہم پیدا کرتے ہیں فی کلو گرام فی کیوبک میٹر. انڈیا 390 کرتا ہے, چائنا 870 کرتا ہے, یو ایس 1.6 کلو گرامس کرتا ہے. اگر آپ انڈیا والی بھی اگر ایفیشنسی اچیو کر لیں تو یو ول ہیو مور دین دیٹ سیوز یو اباؤٹ 8 to 9 million acre feet of water. Have we looked at that? کیا ہم نے اس کی طرف توجہ دیا ہے یا صرف کرکٹ میچ ہی کھیلنا ہے ہم نے؟ جرنی بائی ٹرین میں یہ بھی تو کہے نا کہ باہر سینری کیسی اچھی ہے, باہر مطلب کھیت میں لوگ کام کر رہے ہیں, اسٹیشن پہ آئے ہوں تو مجھے آ کے مطلب میں نے وہ وینڈر سے کوئی چیز خریدی ہے. کرکٹ میچ ہی صرف آنسر نہیں ہے, ہم وہ کرکٹ میچ نہیں پھنسے ہوئے ہیں. سو میری تو ایک گزارش ہے کہ بہت ضروری ہے, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اس کی سگنیفیکنس نہیں ہے. کالا باغ ڈیم از دی اونلی ڈیم which will cater your waters from Swat and Kabul river. اوپر جا بنا رہے ہیں, وہ جو میجر کنٹریبیوٹریز ہیں, جو ٹریبیوٹریز ہیں انڈسٹری, ان کو وہ نہیں کریں گے, ان کا پانی اسی طرح چلا جائے گا. لیکن اور چیزوں کے بارے میں دیکھنا شروع کریں. کیا ہم نے ریور جس طرح ہمارے انڈیا کے ساتھ, کیا ہم نے ریور کابل کے اوپر کوئی افغانستان کے ساتھ کوئی ہم نے گفت شریک کی ہے؟ افغانستان اگر کوئی ان کو روک سکتا ہے وہاں پہ ڈیم بنانے سے, یا ہم یہ دعا ہی کرتے رہیں گے کہ افغانستان انسٹیبل رہے تاکہ یہ ہونا؟ پلیز, ہم افغانستان کی میزری سے جو فائدہ اٹھا, یہ اچھی بات ہے. سوچیں ایز اے ہیومن بینگ, ہم چاہیں گے کہ افغانستان میں ہر وقت اس طرح کا ہو رہے تاکہ وہ ڈیم نہ بنا سکیں. اوپر کا اللہ کا بھی ایک نظام ہے. جب ہم ان کے لیے ایسا سوچتے ہیں یا کچھ لوگ ہمارے یہاں ایسا سوچتے ہیں تو پھر کیا ہمارے یہاں امن ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو سب چیزوں کو ملا کے چلتا ہے. جو ہمارے واٹر ڈسپیوٹس ہیں بٹوین دی پروونسز, وہ ہمارے شروع سے ہیں, ہمارے 1920 سے, جس وقت نواب بہاول پور نے اور بیکانیر والوں نے جو ستلج ویلی پروجیکٹ جب شروع ہوا, اس وقت سے انہوں نے سندھ والوں نے اعتراض کرنا شروع کیا تھا. یہ میں سے وہی میں عرض کروں گا, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ, زیادہ نالج والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ دریا یہاں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے چل رہے ہیں, اور اسی علاقے کے اندر قحط آیا کرتے تھے, لوگ بھوک سے مر جایا کرتے تھے. تو جب ہمارے انگریز کلونیل رولرز آئے, ان کے یہاں تو کوئی نہریں نہیں ہیں, انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی ایک ریسورس ہے یہاں پہ جو نہیں استعمال ہو رہی. اننڈیشن کنالز ہوتی تھی کچھ, جو وہی آیا قریب میں پانی زیادہ آیا تھا, تو انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا کنالز کا, اور اس کے ساتھ انہوں نے آبادی کی. اور یہ علاقہ جہاں پہ لوگ قحط سے مرا کرتے تھے, یہ علاقہ, میں یہ پولیٹکس میں آنے سے پہلے میں رائٹرز نیوز ایجنسی کے ساتھ کام کیا کرتا تھا, جرنلسٹ ہوں, لیکن میں ان کی کمیونیکیشن کمپیوٹر سسٹم دوارا دیکھا کرتا تھا. تو رائٹرز جو دنیا کی سب سے بڑی نیوز کی کمپنی اور اکنامک نیوز ان کا میجر فوکس ہوتا ہے, تو ان کا بامبے کے بعد سیکنڈ آفس ان انڈین سب کانٹیننٹ واز ان کراچی. تو میں اپنے کنٹری مینیجر ہیڈ سے پوچھا, میں نے کہا وائی کراچی؟ اس نے مجھے بتایا اور میں حیران ہو گیا. کراچی واز دا ورلڈز لارجسٹ ویٹ ایکسپورٹنگ پورٹ. وہ علاقہ جو بھوک سے قحط سے مرا کرتا تھا, اس کا جو ہے پورٹ دنیا کا سب سے بڑا ویٹ ایکسپورٹنگ پورٹ بن گیا جب یہ نہری نظام بنا. ہم نے جب اپنا یہ, اور یہ ڈسپیوٹس اسی وقت کے سے, سندھ کا اس وقت بھی جھگڑا ہوتا تھا. مطلب یہ جب پہلے سکھر بیراج بنا, پھر اس کی یہ ساری یہ گریٹر تھل کنال جو بنا رہے ہیں کب کی کنسیو ہوئی ہے. یہ ہم جلال پور کنال جو بنا رہے ہیں جب رسول تو شروع سے کنسیو ہوئی تھی. یہ سارا پلاننگ اس وقت کی ہوئی تھی, اور ہمارا ہر وقت کا جو آپس میں جھگڑا ہوتا تھا, اس کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے تھے. ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز بیچ میں آ جایا کرتی تھی. ان سارے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارا پھر 1991 کا ایک ریکارڈ ہوا, جس کے اندر تمام صوبوں کو راضی کیا گیا. ہاں بھائی تمہیں کیا چاہیے, تمہیں کیا چاہیے, تمہیں کیا چاہیے.
اس وقت جو ہم تقریباً 103 ملین ایکڑ فیٹ پانی استعمال کر رہے تھے، جب سب لوگوں کی ڈیمانڈس کو دیکھا گیا تو وہ 114 ملین ایکڑ فیٹ بن گیا. تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ 114 ملین ایکڑ فیٹ کہاں پہ پہنچے گے. تو پھر اسی کی کلاز ہے جس میں کہا گیا کہ نئے ریزروائرز بنائے جائیں گے، ویئر فیزیبل اس کے اوپر نئے ریزروائرز بنیں گے. تو جب نئے ریزروائرز بنیں گے تو جب تک نئے ریزروائرز بنیں گے اس وقت تک کیا کرنا ہے؟ تو اس وقت تک تھا کہ جو پرانے جو ایگزسٹنگ یوزرز ہیں ان کی اس ڈیٹے کو لے کے اس حساب سے ہم اس کو تقسیم کریں گے پانی کو. 1991 کا ایکارڈ جو ہے وہ پانی کی تقسیم سے زیادہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو وہ واٹر سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کا ایکارڈ ہے کہ ہم نے پانی کے وسائل کو بڑھانا کیسے ہے. ہم نے تمام صوبوں کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنے وسائل بڑھائیں، اپنے ڈیولپ کریں اپنے اس کے اندر. ہم نے تمام صوبوں کو یہ اجازت دی کہ اپنے حصے کا پانی وہ جیسے مرضی استعمال کریں، جب استعمال کریں. ہم نے وہ ڈیولپمنٹ والی طرف تو نہیں دھیان دیا اور ہم صرف تقسیم اور 114 اور 114 سے کم اور ہم اس وقت سے اسی کشمکش میں لگے اور جو ہمارا یہ تقسیم پیدا کر رہا ہے ہمارے قوم کے اندر. The nation has to be brought together. ڈویژنس پہلے بہت ہے ہمارے اندر اور جس وقت یہ ڈویژنس ہوتی ہیں اس وقت پھر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ملک میں پھر یہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو انوالو ہوتا ہے، ڈیوائیڈڈ نیشنز کو ہر کوئی آپ کو اٹیک کرتا ہے. تو ہمارے اگر سندھ والے بھائیوں کو کوئی ایشو ہے اور ناراضگی ان کی ہے تو ان سے لڑائی کر کے تو آپ کچھ نہیں منوا سکتے نا. جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم کو مار دو یا ہم مر جائیں، اس طرح نہیں ہوتا. یہ مطلب مولا جٹ کی فلم نہیں ہے زندگی. انفارچونیٹلی ہم بحیثیت قوم مولا جٹ از آر فیمس، سب سے جو ہے نا ہماری کامیاب فلم وہ مولا جٹ ہے، مطلب جس میں وہ مطلب ماں کو بھی کہتا ہے نارا مار، اوے ماں پانی لے آ. دیٹ از واٹ وی انفارچونیٹ، دس از انفارچونیٹ. ہمیں ریالٹیز کے اوپر گراؤنڈ ریالٹی زمین پہ پاؤں رکھ کے جوش کے گھوڑے سے اتر کے ہوش کے قدموں پہ کھڑے ہوں گے تو کچھ ہوگا. ہمیں اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو میری اور بھی ہوگی میری نظر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری پانی کی اکاؤنٹنگ نہیں ہے. آپ لوگ سارے یہاں پہ بزنس والے لوگ بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اکاؤنٹنگ کے بغیر آپ کے کاروبار چلے؟ ہمارا تو ابھی یہی رہتا ہے جھگڑا کہ کتنا پانی کہاں گیا ہے. ہم نے تو ابھی تک ٹیلیمیٹری سسٹم صحیح طریقے سے لگایا ہوا، ہماری مانیٹرنگ پانی کی نہیں ہو رہی. ہم کہتے ہیں کہ سندھ میں اتنا پانی گیا، سندھ کہتا ہے ہمارے پاس اتنا پانی آیا. ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اتنا ہمارا پانی زمین پی گئی، ہم کہتے ہیں ہمارا تو تمہارے سے ہمارا 2600 میل کا کنوینس نیٹ ورک ہے، ہمارا تو 8 سے 10% لاس ہوتا ہے تو تمہارا 40% کیسے ہو جاتا ہے. سو وہ بے اعتباریاں ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. وہ کانفلکٹ کی وجہ سے ہیں، وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ہم اس چیز کو جب طے کر لیں گے کہ کتنا پانی، میں تو بڑا سمپل سے سولوشن دیا تھا، بیسک کامن سینس ہے. تو میں نے آپ لوگوں سے جہاں پہ پانی پنجاب میں انٹر ہوتا ہے اور جہاں پہ پانی پنجاب سے باہر نکلتا ہے، ان دونوں کی انفلوز مائنس آؤٹ فلوز کو بولتے ہیں یہ پنجاب کا پانی استعمال کیا. جہاں سندھ میں پانی انٹر ہوا اور جہاں سندھ سے پانی نکلا، اتنا سندھ میں پانی انٹر ہوا تھا، اتنا سندھ سے پانی نکلا، یہ سندھ پانی سندھ نے استعمال کیا. وہاں پہ ان کا گڈو میں انٹر ہوا، کوٹڑی سے نکلا. ہمارے یہاں پہ ہمارا مرالا میں آیا، چشمہ چشمہ بھی فیڈرل گورنمنٹ ہی دیکھتی ہے، منگلا بھی فیڈرل گورنمنٹ دیکھتی ہے، وہاں سے ڈیٹا آ گیا. ہمارا پنجاب تو توسا سے نکلا، یہ وہ آیا تھا پنجاب میں پانی، یہ نکل گیا. تو اتنا پانی جو ہے یہ پنجاب کے کھاتے میں، گڈو سے انٹر کیا سندھ میں، یہ کوٹڑی سے نکلا، یہ سندھ کے کھاتے میں. ہم تو ان بنیادی جو دوسری جماعت میں ارتھمیٹک پڑھا تھا 2 × 2 4 والا، ہم تو اس کو بھی تک بھی امپلیمنٹ کر رہے کیونکہ رویے سخت ہیں. ہم ان کے ساتھ اگریسولی بات کرتے ہیں کہ تم پانی چوری کرتے ہو، وہ کہتے ہیں تم پانی چوری کرتے ہو، کہیں پہ بات نہیں پہنچتی. تو زندگی میں ہر چیز زور کے ساتھ نہیں ہوتی. زندگی میں لوگوں کو ساتھ ملا کے قائل کر کے حقائق نہیں بھی لوگ مانتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مانتا، جب ہم یہ میجرمنٹ کے لیے جاتے ہیں میں آپ کو اپنے مطلب سے بات کرتا ہوں. ہمارے سندھ والے بھائیوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو، اور یہ پچھلے خریف میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اس پانی کی تقسیم کا کیا کریں، تو ہوا کہ جی طے ہوا ایک چیز نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر کہ ٹرائی پارٹائٹ کو کر لیں گے، اس میں سندھ والے بھی ہوں گے، پنجاب والے بھی ہوں گے اور وفاقی حکومت کے لوگ بھی ہوں گے. تو ٹیم بن کے جا کے وہ مانیٹر کریں گے کہ کتنا پانی کہاں جا رہا ہے.
پنجاب نے بھی اپنی ٹیم نامینیٹ کر دی, وفاقی حکومت نے بھی ٹیم نامینیٹ کر دی, اور سندھ والوں نے نہیں کی. تو ہمارے جب یہ وفاق اور والے گئے, وہ ان کو انہوں نے گڈو بیراج نے ایسوں سے بھی باہر نہیں نکلنے دی. کیا بھائی بیٹھو, تیری روٹی شوٹی کھاؤ, یہی بیٹھو تم, پھر کو نہیں ملا آپ کو. اسی طرح ابھی اس سیزن یہ چل رہی تھی, ابھی ہمارے پاس وہ لوگ آئے, توسا بہرحال میں ہمارے آئے, ہمارے وہاں پہ بلاتے رہے, انہوں نے آ کے مطلب آبزرو کیا, اینڈ وی ہیو ریٹن سائنڈ رپورٹس فرام دا وزٹنگ سینٹ ٹیم دیٹ پنجاب کی جو کنالس کے اندر ودرالز ہو رہا ہے وہ پنجاب کے اپنے حصے کا ہو رہا ہے, اور جو نیچے ڈاؤن ٹو وہ ہیومن کہہ رہے ہیں کہ میجرمنٹ کے فلو کا میرے خیال میں کوئی 85 کیوسکس کا, ہزاروں کیوسکس میں سے اس تھوڑا سا مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں آ رہا, بٹ بہت تھوڑا سا ایک فرق تھا. تو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر وہ اعتماد کی ایک پیدا کرنا ہے لیول کہ یار آؤ آ کے دیکھ لو ہمارے یہاں کتنا پانی کا ہے, کہاں پہ یہ تم بھی آ کے لو میجرمنٹ کر کے دیکھ لو, ہم بھی تمہارے یہاں آ کے میجرمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. نہیں ہے اعتبار تو کسی اور کے اوپر بلا لیتے ہیں. اب ہمارا پھر یہ طے ہوا کہ تمہیں ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے, تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے, جو کہ ہونا چاہیے. اب وہ جو ہے ایم بی والوں سے ریکویسٹ کی کہ وہ لوگ ہمیں ایک انٹرنیشنل باڈی ہے, ان کا تو کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہوگا, تم لوگ آؤ, تم لوگ آ کے ہمیں میجر کر کے دو. تو یہ جو انٹر پروونشل ہمارا واٹر ڈسپیوٹ ہے, یہ انٹر پروونشل کیا ہے یار, آپ لوگ مجھے بتاؤ. ہم جو ذمہ آپس میں نہیں ہمارا جھگڑا ہوتا جس کا ہمارا پہلے آیا کہ کون زیادہ پانی لے گئے. ایک نہر کی میں بات کر رہا ہوں, ایک آؤٹ لیٹ کی میں بات کر رہا ہوں. یہ پروونسز کو ہم چھوڑ دیں, انڈیا پاکستان کو ہم چھوڑ دیں, پانی کے اوپر اگر اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ لڑائیاں جھگڑے سر پھاڑنا جو ہے نا پانی کتنی ہمارے ذمہ داروں کو پانی کس کو بولتا ہے. سو یہ صرف اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے دل میں میں زیادہ پانی لے لوں گا تو شاید مجھے فائدہ ہو جائے گا. میرا اپنے سندھ والے بھائیوں کے ساتھ یہ مطلب ہے کنورسیشن اور انٹریکشن ہوگا. میں کہتا ہوں ہر سال ہزارہ ایکڑ تمہارے ایکسیس آف واٹر سے تم واٹر لاگنگ میں لوز کر رہے ہو, اور اس واٹر لاگنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ارباں روپے کے ڈرینیج کے پروجیکٹ بنا رہے ہو, اور ابھی بھی کہتے ہو پانی زیادہ ہونا چاہیے. سو وہ ایک وہ جو ہماری ایک وہ جو حرص ہے نا پانی کا, مجھے زیادہ پانی چاہیے, مناسب نہیں زیادہ پانی چاہیے. میں اپنے ذمہ دار بھائیوں کو بھی سمجھانے کو, پانی چوری کرتے ہیں, میں تو محکمہ ایسے نہ طور پہ دیکھتا ہوں لوگ پانی چوری کر رہے ہوتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی فصل کو زیادہ پانی دوں گا تو شاید یہ زیادہ اچھا ہوگا, میں اس میں زیادہ کھاد ڈالوں گا تو یہ زیادہ اچھا ہوگا, میں اس پہ زیادہ پیسٹیسائڈ کا اسپرے کروں گا تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. تو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک پودا بھی میری طرح ایک زندہ آرگنائزر جیسے آپ ہیں. میں آپ کو کہوں 20 گلاس پانی پیے ہوئے کوئی فائدہ نہیں ہے نا آپ کو اس کا. میں کہوں 4 ملٹی وائٹامن صبح کھانی ہے, 2 دوپہر کو کھانی ہے, 6 شام کو کھانی ہے. کیمیکل انپٹ دیٹ وی ٹیکنگ نہیں ہوگا نا اس کے ساتھ. کتنا پانی چاہیے, کتنی ہمیں انپٹ اس کی کیمیکل انپٹ چاہیے. ہم نے تو کیمیکل انپٹس دے دے کے اپنے زمین کی ساری حیثیت ہی خراب کر دی ہے ہمارے. آپ مطلب ہے یہ, اور وہ ہمارے انڈر گراؤنڈ پانی میں جا رہا ہے. ہمارا کوالٹی آف واٹر کیا ہو گیا. اتنے یہ آپس میں ملے ہوئے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنانا از ناٹ دی اونلی آنسر. کرکٹ میچ جو ہے نا وہ بہت اچھا کرکٹ میچ میں 10 میں سے 8 نمبر ملیں گے تمہیں اس ایسے میں, لیکن ہر چیز کا جو ہے نا واک ان دا پارک کا جواب کرکٹ میچ نہیں ہے. تو ہمیں ہر چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, وہی ہمارا ایک حل ہے. ہم پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ یہ چیز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پانی کے ہمارے ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں اور ملٹی پرونگ کریں. ہم اپنے ہیومن ریسورس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے ماسٹرز کرنے کے لیے بھیجیں کہ ہمارے انجینئرس پڑھ کے آئیں تاکہ وہ بیٹر کوالیفائڈ ہو کے آ کے ایشوز کو ایڈریس کریں. ہم ہمارے جو ہل ٹورنٹس ہمارے آگے پانی کی دوائیاں پھیلاتے ہیں. میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں پہ میں ہل ٹورنٹس ہر کچھ سال بعد ہمارے جو کوئی سلمان کے ہل ٹورنٹس آتے ہیں آگے نقصان کرتے ہیں. ہم ان کو ان کے پانی کو ہارنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر پوٹوال کے علاقے میں اسمال ڈیمس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پانی کو وہ کریں. ہم مختلف طریقے سے اپنے واٹر ریسورس سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گریٹر تھل کنال جو کہ 100 سال پہلے کا ایک کنسیل پروجیکٹ تھا اس کے اوپر ہم بھی کام کر رہے ہیں. اس کا ہمارا بھی لون بھی سائن ہو گیا, اپروول بھی ہو گئے ہیں. ہم ابھی جلال پور کا جیلم والے علاقے میں 100 سال کے بعد ہم ایک نہر بنا رہے ہیں. 1,70,000 ایکڑ اس سے آباد ہو جائے گا. اس کا گریٹر تھل کنال سے ہمارے لاکھوں ایکڑ ہو جائے گا, اور ان سے جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی
یہ جو پانی ہم ابھی، اور ہم وہ پانی لے رہے ہیں جو کہ پنجاب کے حصے کا پانی ہے، اور ہم ابھی اس کو، ہماری ریور میں سے ڈرائنگ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے حصے کا پانی دریا میں سے لے سکیں، اور جو کہ سمندر میں جا رہا تھا۔ اسی طرح باقی صوبے بھی اگر اپنے ان ریسورسز کو ڈیولپ کریں، ہمارے سندھ والے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ ان ریسورسز کو ڈیولپ کریں۔ ان کے یہاں بھی ہل ٹورنٹس آتے ہیں، ان کے یہاں بھی آ کے ہل ٹورنٹس تباہیاں مچاتے ہیں، لیکن ان کو آ کے ہمیں ہارنس کرنے کی ضرورت ہے اس پانی کو۔ ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا اس فورم سے کہ اپنے پانی کو ایفیشینٹلی استعمال کرنے کے لیے جائیں، اور جو ہزارہ ایکڑ ان کے واٹر لاگنگ سے خراب ہو جاتے ہیں، اس کی بجائے پانی کو جتنا پانی ضرورت ہے مناسب اس حساب سے کریں۔ سو اٹس ناٹ اے اگریسو ایٹیٹیوڈ which کہیں ہمیں لے کے جائے گا، دیٹ ول کریٹ مور پرابلمس۔ سو یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ کالا باغ ڈیم کا مطلب ان کو کوئی سمجھانے کی کوشش کرے، کالا باغ ڈیم میں ہی پانی آئے گا دریائے کابل کا، زیادہ پانی۔ دریائے کابل جو ہے وہ ارلی رائزر ہے، دریائے کابل جو ہے ہمارے سندھ والے بھائیوں کو چاہیے، کیونکہ ان کی خریف کی فصل کے لیے پہلے پانی کی ضرورت ہے، اور ارلی خریف میں یا لیٹ ربی میں جب ان کو آخری پانی دینے ہوتے ہیں، ہماری سوئنگ ہوتی ہے، اس وقت وہ پانی استعمال ہوتا ہے جو پچھلے سال کا جمع ہوتا ہے۔ اگر مجھے یاد ہے میں جب سینٹ میں تھا تو ایک دن بڑے ہمارے سندھ والے جو کولیگز ہیں بڑے سخت مرا شور بھرا، تو رضا ربانی صاحب چیئرمین تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنا دو کہ یہ آ کے پانی کی ارسا والوں کو بلا لیا گیا۔ یہ وہ عرصہ تھا جس وقت ہماری پنجاب حکومت کی بھی اس وقت بہت ساری نالائکی کہ اس وقت ہمارا ارسا کا ممبر نہیں تھا، وہ ایک ہی ٹرم ختم ہو گیا، پھر ہم نے نہیں اپوائنٹ کیا تھا، اور وہ ارسا کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ روٹیشن میں ہوتا ہے۔ اس وقت ارسا کا چیئرمین سندھ والا ممبر تھا، تو جب کمیٹی میں گئے تو میرے سندھ والے جو کولیگ سے بڑے ناراض غصے میں کہ جی پنجاب ہمارا پانی چوری کر جاتا ہے، پانی ہمارا ایسا چاہیے، ہمیں فصل بونی ہے۔ تو میں نے کہا لوگوں سے، میں نے کہا مہربانی کر کے ممبرز بیٹر اپنے آپ انٹروڈکشن تو دے دو، وٹ ایور بھی، اب نام یاد دیے اے بی سی ممبر بلوچستان، ایکس وائی زیڈ ممبر خیبر پختونخوا، پی کیو آر ممبر، تو اور وہ جو ممبر سندھ تھے انہوں نے کہا آلسو چیئرمین سندھ، وہی پنجاب کا ممبر تھا، انہوں نے کہا کہ پنجاب کا تو ممبر نہیں ہے۔ تو میں نے یہ شہری رحمان اور یہ سارے جو پیپلز پارٹی والے سے، تو میں نے کہا آپ مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کا ممبر جو نہیں ہے اور سندھ کا ممبر جو چیئرمین ہے ارسا، پنجاب کا ممبر نہ ہوتے ہوئے سندھ کے چیئرمین کو جو ہے انفلوئنس کر رہا ہے کہ وہ پانی پنجاب کو دے دے اور سندھ کو نہ دے۔ پرسیپشنز ہیں نا، پرسیپشنز ہیں، ان پرسیپشنز کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ واٹر پانی میرے ایک شوق کا سبجیکٹ رہا ہے، اور میں اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ پڑھتا رہوں اور اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھوں۔ تو سینٹ میں جب اس قسم کی جو ہوتی تھی انوائرمنٹ واٹر شاٹر، تو میرے اکثر کولیگ جانے کے انٹرسٹڈ نہیں ہوا کرتے تھے، تو رضا ربانی صاحب مجھے ہی بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ جا کے کوئی پاکستان کی کوئی پریزنٹیشن کر دینا واٹر ایشوز کے اوپر لکھنا۔ تو ہم لوگ گئے ایک دفعہ کوریا کے اندر ورلڈ واٹر کی کانفرنس تھی، تو میرا نام مطلب انہوں نے وہی نامنیٹ کیا، لیکن ہوا وہ اتنا دیر تھا کہ ہمیں فلور نہیں ملنا تھا، we just had to go and attend it۔ مطلب کوئی میں نے پریزنٹیشن بنائی تھی ہمارے گلیشیئر بیلٹ کے اوپر، بٹ واز ٹو لیٹ، اسپیکرز تو پہلے سے ہی بکڈ ہوتے ہیں نا۔ میرے ساتھ ایک ہمارے سندھ کے میرے کولیگ تھے، وہ ساتھ گئے، اور وہ گئے اور آرگنائزرز کے پیچھے ہی پڑ گئے نا، تو مجھے فلور چاہیے، مجھے فلور چاہیے، مجھے فلور چاہیے۔ تو میں نے ان کو کافی سمجھایا کہ یار یہ مطلب ہے ایسے ایونٹس میں مہینوں پہلے اسپیکرز بکڈ ہوتے ہیں، نہیں ہوگا ایسا کرنا خدا کا، ایسے کہ دو اسپیکر جو تھے وہ ایبسنٹ ہو گئے کسی وجہ سے، تو کیونکہ میرے جو سندھ والے کولیگ تھے وہ بار بار، تو انہوں نے ان کو فلور دے دیا۔ گودر صاحب وہ ورلڈ واٹر کانفرنس کے اندر انہوں نے آدھا گھنٹہ پنجاب بیشنگ کی۔ جب وہ نیچے اتر کے آئے تو میں نے کہا میرے بھائی ان میں سے 90% لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سندھ پنجاب ہے کیا۔ تو مجھے کہتا ہے لغاری صاحب لیکن میرے یہاں پہ کاوش اخبار کے جو ہیں وہ لکھنے والے آئے ہوئے تھے، تو کاوش میں کل میری فرنٹ پیج پہ خبر چلے گی آنیسٹلی۔ اینڈ دین نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے وہ واٹس ایپ والا وہ دکھایا جس میں کاوش اخبار جو ایک سندھی اخبار ہے اس کے فرنٹ پیج کے اوپر ان کی خبر تھی کہ مطلب یہ ورلڈ کے فورمز کے اوپر بھی سندھ کا مقدمہ یہ لڑنے کے لیے گئے۔ سو وہ پرسیپشنز اور وہ ذہنیتیں جو ہیں جس میں ہمارے ایک دوسرے کے لیے سخت ہیں رویے، ان کو نرم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے چل سکیں۔ اور ان دا مین ٹائم جب تک وہ نہیں ہوتا، ہم جو باقی میجرز ہیں اپنے پانی کے وسائل کو بہتر استعمال کرنے والے ان کے اوپر کام کریں۔
I'm sorry میری بڑی بورنگ سی باتیں ہوتی ہیں, میں زیادہ نمک مرچ مسالہ لگانا مجھے آتا نہیں ہے, اور پلین ہارڈ فیکٹس کی میں بات کرتا ہوں. جو ہمارا آپس میں لیک آف ٹرسٹ ہے, دیٹ واز دا نیڈ آف دی آر. اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ جو آپ کی کمیٹی میٹنگ بھی میں نے اٹینڈ کی تھی, اس کے اندر جو خیال آپ لوگوں نے یہ ڈیسائڈ کیا تھا کہ ول میک فرینڈلی, لوگوں سے دوستی کریں گے, جا کے سندھ کے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے اور چیمبرس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے. 18th امینڈمنٹ کے بعد لغاری صاحب, I was not a very big fan of 18th amendment. اس کے بعد جو صوبائی مختاری جس حوالے سے اس کو تھوڑا سا مس یوز بھی کیا گیا, اس ایسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے بھی آئی تھنک کہ ہم لوگوں نے بہت سارے ایسے لاز بنا دیے جو انٹر پروونشلی آپس میں ان کی ہارمنی نہیں رہی. بٹ سیئنگ دیٹ پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز, ہمارے پاس سارے تمام موسم ہیں, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہیں, ہم لوگ خود اپنے آپ سے مخلص نہیں. یہ ایک ہمارا المیہ بھی ہے. اور جو آپ لوگوں نے آج گفتگو کی اور جو ایک روڈ میپ بنایا اور جو ڈسکشن ہوئی ہے, آئی لو وٹ لغاری صاحب سیڈ. لغاری صاحب آپ کی باتیں بہت انٹرسٹنگ بھی تھی اور بڑی فوڈ فار تھاٹ بھی دے کے گئی ہیں. اینڈ ان دا اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل اسپیکرس فار کمنگ ٹو لاہور چیمبر. آئی گیس لاہور چیمبر نے ہمیشہ سے لیڈ لی ہوئی ہے, باسط صاحب کی شیپ میں اس علم کو اٹھایا ہوا ہے. آئی گیس باسط صاحب آپ کی بینڈ ویگن میں اور بہت سارے لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے. ہماری ہمبل کیپیسٹی میں جو ہم کر سکیں گے انشاءاللہ, جو ہارمنی ڈیولپ کرنی ہے بٹوین دا پروونسز, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اٹ شوڈ بی پروموٹڈ ایز اے ون ون سچویشن فار ایوری ون, رادر دین یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کم مل رہا ہے شیئر اس کو زیادہ مل رہا ہے. اور سر آپ کی پریزنٹیشنس کا تو میں فین ہو گیا ہوں, میں نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھی تھی اور آج بھی دیکھی ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ جو آپ کی ایفرٹ ہے بڑی جلدی فروٹس ریپ کرے, کیونکہ یہ پاکستان کی بات ہے. میں ہمیشہ سے لغاری صاحب گفتگو کرتا ہوں نیشنل اکنامک پالیسی. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف اکنامکس سنس 5 years, جب سے میں چیمبر میں انوالوڈ ہوں. عباس صاحب ایز ویری کائنڈ انف کہ انہیں کی وجہ سے ہم یہاں پہ آج وائس پریزیڈنٹ بھی بنے بیٹھے ہیں. تو میں ہمیشہ سے یہ میں نے سمجھا کہ جب تک نیشنل اکنامک پالیسی نہیں نہ ہوگی, ایک سرٹن کرائٹیریا میکرو اکنامک ایشوز کے اوپر ہماری آپس میں کنسنسس نہیں ہوگی, تو ہم باہر جا کے کیا لڑائی کریں گے. اب جب تک انٹر پروونشل ہارمنی نہیں ہوگی تو ہم امرتسر میں جا کے انڈیا کے ساتھ کیا بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہمیں پروونسز کو آپس میں ون پیج کرنا پڑے گا, اپنے گھر کی باتیں گھر میں رکھ کے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا پڑے گا. آئی ہوپ کہ یہ جو آپ نے سر بس صاحب آپ نے ریز کی یہ چیز انشاءاللہ میری ہمبل کیپیسٹی میں جو سپورٹ ہوگی وہ تو ہوتی رہے گی. باقی جس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, جو سینئر مائنڈز آپ کے ساتھ ہیں, جو اتنی زبردست ریسورس ہے, آئی ہوپ کہ انشاءاللہ میں اپنی لائف ٹائم کے اندر ضرور دیکھے جاؤں کہ پاکستان کے جو واٹر ایشوز ہیں یہ ریزالو ہو جائے. یہ لغاری صاحب نے بڑی اچھی ایگزامپل دی کہ آپس میں جن کے فصلیں ساتھ ہوتی ہیں ان کے ڈسپیوٹس آ جاتے ہیں, تو پھر تو یہ انٹرپروونشل بات ہے. تو مگر آپ ویل کیپ ناکنگ ایٹ دا ڈور, انشاءاللہ سم ڈے دا ڈور ول اوپن. اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو سر اگین. اس طرح کے آپ سیمینارس کرتے رہیں تاکہ مزید اویئرنیس ہو, اینڈ آئی میک شیور کہ دس گیٹس رپورٹڈ ان آل میڈیا تاکہ اس کی جتنی ہم ہائپ کریٹ کر سکیں. ود دیز ورڈز آئی تھینک یو آنریبل منسٹر صاحب, اینڈ آئی ہوپ ہی کنٹینیوز ایز منسٹر. اور ماشاء اللہ جس طرح کا ویژن ہے یہ لے کے آگے چلتے رہے. اینڈ آل دی گیسٹ اسپیکرز ایز ویل فار کمنگ ٹو لاہور چیمبر, اینڈ لاہور چیمبر ول آلویز ویلکم. تھینک یو ویری مچ.